ثبوت دے دیا کہ سنی حسینی تھا، حسینی ہے اور حسینی ہی رہے گا۔ سر پر ہوائے ظلم چلے سو جتن کے ساتھ، اپنی خلافت ہے اسی پاک پن کے ساتھ۔ کیا بات! بہت دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں، مجھے اس کا احساس ہے۔ وقت تقریباً 1:40 ہو چکا۔ میں آج نواب جوت کی سرزمین پر بہت طول و طویل گفتگو کرنے کے ارادے سے نہیں بیٹھا، باقی آپ کی مزاج پر ہے۔ میں کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانے کے ارادے سے آیا۔ ابھی مجھ سے پہلے ایک بہترین تقریر آپ نے شہزادہ ناصر ملت سے سماعت کی، اور لگ بھگ جو کچھ بیان کرنا تھا انہوں نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو دین حسنی حسینی مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج نواب جوت کی سرزمین پر فضائل اہل بیت کے بینر تلے ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کوئی کھڑا ہو جائے اور منہ مارنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں کئی چیزوں کے جواب ذہن میں لے کے بیٹھا ہوں، کئی چیزوں کو ذہن میں لیے بیٹھا ہوں کہ موقع ملا تو ان چیزوں پہ بات کرنی ہے۔ آپ حضرات بیدار رہے تو انشاءاللہ ضرور بات کی جائے گی۔ میرا زور سے کہہ دو، آپ بھی بولو۔ آپ بڑی دیر سے خاموش ہیں، اور میں خاموشی میں تقریر نہیں کرتا۔ میں کبھی بھی قبرستان میں جا کے تبلیغ نہیں کرتا، ہندوستان میں ہی تبلیغ کرتا ہوں۔ میری عادت ہے، میرا مزاج ہے، بچپنے سے جب سے اپنے بزرگوں سے سیکھا، جب سے میدان میں ہی بولنا سیکھا ہے۔ میدان ہی میں رہتا ہوں، میدان ہی میں بولتا ہوں۔ الحمدللہ کھلے عام سب کو دعوت دیتا ہوں، جس کو جب آنا ہے آ جائے۔ الجامعۃ الحشمتیہ کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ تو آج آپ حضرات بیٹھے ہیں تو دل جمعی کے ساتھ بیٹھیے۔ وقت 1:45 ہونے کو چلا ہے۔ میں طول و طویل گفتگو کرنے کا اس ٹائم ارادہ بھی کر کے نہیں آیا، لیکن چند ضروری باتیں ہیں۔ فضائل اہل بیت کانفرنس کے بینر تلے آپ اور ہم اور آپ بیٹھے ہیں، تو کچھ آج میری تقریر اگر ہو پائی، کیونکہ میں جو چاہتا ہوں وہ بہت کم ہو پاتا ہے، عنوان اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ پھر مجھے سمیٹنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر آج میں جو کہا کہ آیا ہوں، سوچ کے آیا ہوں، اگر ہو پایا تو میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تیسری چیز نہیں، باقی سب آپ کے سامنے بیان ہو چکا۔ پہلے نمبر پہ میں اہل بیت کے فضائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لگاتار سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ ابتداءً آپ کا ذہن بن جائے کہ ابھی آپ کو اور بھی سننا ہے، کیا کیا سننا ہے وہ آپ کو پہلے سے بتا دوں۔ پہلے نمبر پہ کوشش یہ کروں گا کہ اہل بیت کے فضائل حوالوں سے، ہوائیوں سے نہیں، جو ہوائیوں سے بات کریں ان سے کہو تمہیں ہوائیاں مبارک ہو۔ ہم حوالوں سے بات کرتے ہیں، ہمیں حوالے مبارک ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ خانقاہ حشمتیہ کے یہ افراد جو سر پر کفن باندھے دین حسنی حسینی اور اہل بیت کی محبت کے لیے نکل پڑے ہیں، ان کی کوئی بات بغیر حوالے کے ہوتی ہی نہیں۔ الحمدللہ ہم بار بار کہتے ہیں، ہم اپنے مقابل یا ہمارا جو بھی اہل بیت کے غلاموں کا رد کرنے آئے، ہم اس سے بار بار کہتے ہیں بے شک رد کرو، بے شک تمہیں رد کرنے کا حق ہے، مگر رد کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی کتابیں لے کے آؤ، آپ بھی حوالے لے کے آؤ، آپ بھی اعلیٰ حضرت کی کتب لا کر دکھاؤ۔ الحمدللہ خانقاہ حشمتیہ نے آج نہیں، 1947 جب دیش کا بٹوارا ہوا، جب ہندوستان کو بانٹا گیا، جب تقسیم ہند کا معاملہ ہوا، اس وقت لوگ پاکستان جانے کی بات کرنے لگے، اس وقت سے خانقاہ حشمتیہ نے اعلان کر دیا، بتا دیا، بات
باطل سے اتحاد کسی حال جائز نہیں، یا باطل سے ہاتھ ملانا کسی حال جائز نہیں، نہ الحمدللہ شیر بے شہر سنت نے باطل سے ہاتھ ملایا ہے، نہ ان کی اولادوں نے باطل سے ہاتھ ملایا ہے، اور الحمدللہ نہ ان کے غلام سچے ان کے طریقے پہ چلنے والے باطل سے ہاتھ ملائیں گے، بلکہ ہم اپنا تیور یہ رکھتے ہیں، اپنا انداز یہ رکھتے ہیں، اپنا طریقہ یہ رکھتے ہیں، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پھر اعلان کرتے ہیں، کل کے جلسے میں بھی ہم نے یہی کہا تھا، سن لو تم چاہتے ہو کہ خانقاہ حشمتیہ یہ اہل سنت اور سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کا مسلک بتانے والے خطاب یہ اپنی راہ سے بھٹک جائیں، اپنے راستے سے بھٹک جائیں، اپنے راستے سے ہٹ جائیں، تم ہمارے خلاف ایلیگیشن لگاتے ہو، الزام لگاتے ہو، بہتان لگاتے ہو، بہتان تراشیاں، الزام پردازیاں، یہ تمہیں مبارک ہو، لیکن کان کھول کر سن لو، الحمدللہ اپنا مشن وہی ہے جو شیر سنت کا مشن تھا، اپنا مشن وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا مشن تھا، اپنا مشن وہی ہے جو شہزاد گانے شیر و شہر سنت کا مشن تھا، وہ مشن یہی ہے، دشمن احمد کو شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غرض میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت۔ تو دو پہلو پہ گفتگو ہوگی اگر موقع ملا تھا، پہلی فضائل اہل بیت اور اس کے معنیدار دشمنان رسول کا رد و انکار۔ میں اردو میں کہتا ہوں وہابیہ کی دیوبندیہ کی ایسی تیسی۔ اب آپ سننے کے تیار ہیں؟ سب لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ کھانے کی ضرورت نہیں، ذرا زور سے کہہ دو، آپ بھی بولو، آپ بھی بولو، ایک بار دونوں مل کے بولو۔ ابھی آپ کی پوری آواز نہیں ہے، اتنا تو تھرمامیٹر ہم رکھتے ہی، ہمارے تھرمامیٹر چیک پر شان ہے، سب کے پیمانے پہ اتر جاتے ہیں، حشمتی پیمانے پہ آ کے پٹک جاتے ہیں۔ پیمانہ ہر کسی کو اترنے نہیں دیتا، کیونکہ یہ جام ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا ہے۔ زور سے کہہ دو، دونوں لوگ مل کے بولو، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وغوثنا وغیاثنا وعوننا وعیاننا ومعیننا وحافظنا ومالكنا وناصرنا وشافعنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ استاد زمان علامہ حسن امام شیر و سخن برادر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم کے پیغام دیتے ہیں، ذرا زور سے کہہ دو، اے بھیا یہاں بیٹھو، جلدی بیٹھو، جلدی بیٹھو، ہاں اوپر سے ہی دائیں ہونے کا تو نیچے والوں کا کیا حال ہوگا۔ اس کا کلام استاد زمان کا، اب یہ مت کہہ دینا کہ یہ بھی حشمتیوں نے لکھ لیا تھا، ہم صرف کلام پڑھیں گے، کسی کو ٹارگٹ نہ کرتے تھے، نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے، ہم تو گنتی شمار میں نہیں لاتے ہیں، ہم مست ہیں اپنے بزرگوں اہل بیت کی محبت میں، ہمیں کسی کو گننے کی کیا ضرورت ہے، لیکن کلام پڑھیں گے، اب اگر کسی کا رد ہو جائے تو ہم سے شکوہ نہ کرنا، تاکہ استاد زمان سے شکوہ کرنا۔ زور سے بولو، اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمان علامہ حسن جو ان کے پیغام دیتے ہیں، باغ جنت کے بہر مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا دشمنان اہل بیت۔ کیا شعر بھی نہ پڑھیں، کیا اس میں بھی پابندی ہو جائے، کیا اس کو بھی نہ پڑھیں؟ یہ تو بریلی شریف کا ہے نا، پڑھو نا اسے، ہم کا منع کرتے ہیں، پڑھو نا اسے، باغ جنت کے بہر مدح خانے
تم کو مجدہ نار کائے دشمنانے. ارے تم کیا عزت گھٹاؤ گے؟ وہاں عالم یہ ہے مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت، سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے قدر و شانے، اور اونچی کی خدا نے قدر و شانے اہل بیت. تمہاری اوقات کیا ہے؟ انہیں تو ہم گنتی میں بھی نہیں لاتے، اور ان کا مرتبہ کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں تمہاری اوقات، کہاں ان کا مرتبہ؟ منہ کہاں مارنے چلے ہو؟ ہوش میں تو آؤ. ان کا مرتبہ، ان کا مرتبہ، ان کا مرتبہ. بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے، کہہ دو حضرت جبریل امین بھی آئے تو اجازت طلب کرنے، اس لیے کہ دیار اہل بیت کا ہے، دربار اہل بیت کا ہے، اجازت لے تب داخل ہو. سبحان اللہ. بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے. یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا جو اہل بیت کی شان نہیں جانے گا وہ قدر والا ہی نہیں ہوگا، اور جو اہل بیت کی شان جانے گا وہی قدر والا ہوگا. بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے سنی داستانے. جواب دو دوڑا مبارک ہو کہ تم نے اہل بیت کے نام سے محفل سجائی. وہ لگتا ہے کوئی اعتراض کرنے لگ جائے، اہل بیت کے نام سے محفل کیوں؟ پریشانی ہے کوئی؟ یہ جتنے ممبر پہ بیٹھے ان کا بھی کم و ذہن حاضر ہے، اور جتنے نیچے بیٹھے ہیں ان کا بھی. کبھی غور کیا، کبھی غور کیا، پھر سے کہوں گا کبھی غور کیا اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ میں جملہ دے رہا ہوں اور فتوحات مکیہ رکھی ہے کتاب حوالے کے ساتھ بول رہا ہوں، اور جب تم سنو گے تمہارا بھی ذہن کھل جائے گا. بات تو بالکل ٹھیک ہے. اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے پوچھا مناقب بھیا سے اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ انہوں نے جواب دیا. آپ سے پوچھا، ایک دیوانہ کھڑا ہو گیا، بولے سیدہ فاطمہ، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا. ہم نے کہا اہل بیت پورے نہیں ہوئے، اہل بیت مکمل. آگے بولا امام حسن، ہم نے کہا پورے نہیں. پھر بولا امام حسین، ہم نے کہا پورے نہیں. پھر بولا مولائے کائنات مشکل کشا فاتح خیبر حیدر کرار شیر خدا. مجھ سے بولو. اب میں آپ کو بتانے لگ گیا ہوں. آپ نے سیدہ کائنات کا بھی نام لیا، اہل بیت مکمل نہ ہوئے. امام حسن کا نام لیا، اہل بیت مکمل نہ ہوئے. امام حسین کا نام لیا، اہل بیت مکمل نہ ہوئے. مولا کائنات فاتح خیبر شیر خدا حیدر کرار کا نام لیا، اہل بیت مکمل نہ ہوئے. آپ نے کہا حضرت سے آپ ہی مکمل بتاؤ اہل بیت مکمل ہے کیا؟ اور میں کہوں گا سنو، امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے، سیدہ کائنات بھی ہے، مولا کائنات بھی ہے. اور اسی اہل بیت میں جب تک مصطفیٰ کو نہ جوڑو گے اہل بیت مکمل نہیں ہوں گے. سنو، اہل بیت صرف امام حسن کا نام نہیں، حسین کا نام نہیں، علی کا نام نہیں، سیدہ کائنات کا نام نہیں. اہل بیت میں مصطفیٰ بھی ہے، اہل بیت مصطفیٰ شریف نام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضائل اہل بیت کانفرنس، حقی حسینی کمیٹی. صرف امام حسن نہیں ہے، امام حسین نہیں ہے، سیدہ کائنات نہیں ہے، مولا کائنات نہیں ہے، بلکہ خود مصطفیٰ جان رحمت ہے. آقا نے چادر اٹھائی، سب کے پیر ڈالی اور فرمایا یہ اہل بیت ہے. اب فتوحات مکیہ اگر تمہیں موقع ملے تو جا کر پڑھ لینا. اس کے اندر حوالے میں لکھا ہے، بتا دیا گیا اہل بیت وہ ہے جس میں خود مصطفیٰ شامل ہے. مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ ایک بینر کے طرح تم نے سب کو حاصل کر لیا.
یہاں عظمت سیدہ کی بھی ہو رہی ہے. فضائل اہل بیت کانفرنس کے اندر سیدہ کائنات بھی ہیں, امام حسن بھی ہیں, امام حسین بھی ہیں, مولائے کائنات بھی ہیں, خود ہمارے مصطفیٰ بھی ہیں. ذرا زور سے کہہ دو. اور یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے ہیں, ہم کتاب لے کے آئے, جب چاہیے جہاں چاہیے آپ آ کے دیکھ لیجئے گا, فتوحات مکیہ کے اندر بھی موجود ہے. سبحان اللہ. تو اہل بیت کانفرنس ہم نے اس کا نام رکھا. یہ ہمارے اللہ حکم نواز جوت کی خوش عقیدہ سنی مسلمانوں نے اس اہل بیت کانفرنس کا انعقاد کر کے بتا دیا. سنو, یہ ایک محفل ہے جس میں ذکر مصطفیٰ کا بھی ہے, ذکر امام حسن کا بھی ہے, ذکر امام حسین کا بھی ہے, ذکر سیدہ کائنات کا بھی ہے, ذکر مولائے کائنات کا بھی ہے. جب یہ سب مل جائیں گے تب یہ محفل بنے گی فضائل اہل بیت کانفرنس. افسوس آج ایک پہلا سوال, میں نے کہا نا کئی سوال میرے ذہن میں ہے, ایک پہلا سوال اٹھانے جا رہا ہوں. اس لیے وقت نہیں, میں تمہیدی گفتگو نہیں کروں, اس کے لیے آدھا گھنٹہ نکل جائے گا, جب تک میری تعریف جو ہے نا وہ باتیں آپ کے پھر سمجھ میں نہیں آئیں, وہ ہو جائے گا, وقت زیادہ ہو گیا. تمہیدی گفتگو نہیں کروں گا, ڈائریکٹ ایک پہلا سوال جو میں اٹھانے جا رہا ہوں. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلا سوال. ابھی اور بھی سوال کر کے میں جواب دے کے جاؤں گا. اللہ کا شکر ہے ہم وہ نہیں ہیں جو کمروں میں بیٹھ جائیں. ہمارے دادا حضور سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دے, یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, صحیح سوال ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا, اتنا نہیں ہوتا تھا. سمجھ میں آتی ہے. ایک بات بتاؤ, ابھی فصل کون سی گزری ہے؟ گیہوں کاٹا آپ نے کہ نہیں کاٹا؟ گزری نا فصل. کاہے کی؟ کاہے سے کاٹا؟ ہنسیے تھے. یہ بابا بیٹھا پھاوڑے سے کاٹا, چھری سے کاٹنے بیٹھ گئے. اب مشین ہے, بولے حضرت مشین منگائی تھی, مشین سے کاٹ ڈالا سارا کھیت. ہم نے کہا آپ نے کاٹا؟ بولے نہیں, مشین منگائی, مشین نے سارا کھیت کاٹ ڈالا. ہم نے کہا اچھا مشین سے کاٹا؟ بولے جی حضرت. ہم نے کہا پہلے تو مشین سے نہیں کاٹا جاتا تھا. بتاؤ مجھے, کبھی کٹا کھیت تمہارا مشینوں سے؟ آپ کو اگر مشین ہی نہیں تھی تو اس لیے مشین سے نہیں کاٹا جاتا تھا. تو کوئی چیز پہلے نہ ہو اور اب اگر ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھی اب ہے تو غلط ہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھی اور اب ہے تو غلط ہی ہے. ایک کیا چیزیں دیا میں نے, ایک آپ کو بات یہ سمجھائی, اور آگے بات آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. ہاں, ہم نے کیوں اس کو عالم کو اٹھایا ہے, ہم نے کیوں عباس علمبردار کا پرچم اٹھا لیا ہے, ہم نے کیوں امام علی مقام کا نعرہ لگانا شروع کر دیا ہے. سنو کان کھول کر, اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک شخص بولتا ہے, اپنے لب کھولتا ہے اور بھاشن دیتا ہے اور کہتا ہے معاذ اللہ کربلا کی کہانی جھوٹی ہے. کیا بولا؟ کربلا میں جو کچھ بولا گیا سب جھوٹ بولا گیا. بلکہ یہاں تک بولا کہ جتنا جھوٹ کربلا کے اندر بولا گیا, یعنی واقعات کربلا کے اندر جتنا جھوٹ بولا گیا, تاریخ اسلام نہیں, تاریخ انسانیت میں بھی اتنا جھوٹ نہیں بولا گیا. بات سنیے آپ نے, حملہ کہاں پہ ہوا؟ کربلا. کربلا سے تعلق کس کا؟ امام حسین کا. امام حسین سے تعلق کس کا؟ اہل بیت کا. سمجھ میں آئی آپ کی نہیں سمجھ میں؟ حملہ کہاں ہوا؟ اہل بیت پر. حملہ کہاں ہوا؟ اہل بیت پر. ہم نے کہا ہمارے ولایتی علاقے کے یا شاسن پرشاسن بھیا نواب جوت میں جو مرغیاں نہیں ان کا کہے مارا تھو, تو بولے چکن گنیا پھیلا ہے. کیا پھیلا ہے؟ جلدی سے جواب دے, کیا پھیلا ہے؟ چکن گنیا پھیلا ہے. تو ہم نے کہا ایس ڈی ایم صاحب سے, ایس ڈی ایم صاحب چکن گنیا بامبن پھیلا ہے, ہمارے نواب جوت میں نہیں پھیلا ہے, تو مرغی یہاں کی کیوں مار رہے ہو؟ بولے جنس وہی ہے, خطرہ ہے. اب کہو گے ایس ڈی ایم صاحب سے پہلے تو مرغی نہیں مارتے تھے, اب مرغی کیوں مارنے لگے؟ تو جس چیز کے جراثیم پھیلتے ہیں, جس چیز کی بیماری پھیلتی ہے, اگر دنیاوی اندر بیماری پھیلے گی تو اس کا علاج کرنا دنیا داروں کا کام ہے, اور دین کے اندر جو بیماری نہیں پھیلے گی اس کا علاج کرنا دین کے ذمہ داروں کا کام ہے. اس لیے جب اہل بیت پر حملہ ہوا
تو ہم غلامان اہل بیت نے علم اٹھایا کہ اگر کوئی اہل بیت کی شان گھٹانا چاہے گا، ان کے نام و ناموس پہ، ان کی عظمت پہ حملہ کرے گا، تو جواب دینے کے لیے حشمت علی کی اولاد میدان میں موجود رہے گی۔ ماشاءاللہ حیدری یا علی حیدری حسین 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 فضائل اہل بیت پاک، فضائل اہل بیت پاک، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ جملہ مترجم کے طور پہ سوال بیچ میں آ گیا، میں فضائلی بیان کرنے جا رہا ہوں، سنتے رہیے گا۔ کیا کہا اس نے کہ جتنا کربلا کے واقعات میں جھوٹ بولا گیا، تاریخ اسلام تو چھوڑ دیجئے، تاریخ انسانیت میں اتنا جھوٹ نہیں بولا گیا۔ آگے کیا کہا؟ آگے کہا کس نے کہا حسین پیاسے تھے؟ مجھے بتاؤ، تم بتاؤ، کیا حسین نے 3 دن پیاس کو برداشت نہیں کیا تھا؟ کیا حسین کا گلا جب اللہ اکبر تلوار کے نیچے تھا تو امام حسین 3 دن کا پیاسا نہیں تھا؟ استاد زمن سے پوچھو، خشک ہو جا خاک ہو کر، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت۔ کیا بولا؟ کربلا میں اتنا پانی تھا، اتنا پانی تھا، اتنا پانی تھا کہ حسین پینے تو چھوڑ دو، غسل کر کے جنگ کرنے گئے تھے، غسل کر کے جنگ کرنے گئے تھے۔ یعنی امام حسین کی صبر پہ حملہ، امام حسین کی پیاس پہ حملہ۔ سنتے رہے نا، تاکہ پھر اس کے بعد کپوریوں کو تم پہچان سکو، مکاری کون کرتا ہے، صداقت سے بات کون کرتا ہے۔ 420 نہ کرو۔ اگر آج ہندوستان کے اندر کسی کے پیر کو کہہ دیا جائے، میں نہیں کہتا کسی کے پیر کو کہو، لیکن اگر کسی کے پیر کو کہہ دیا جائے، اس کے مرید کھڑے کے ماننے لگ جائیں، اور مولا علی کے بیٹے کو کہا جائے، کوئی نہ بولے، تو ہمیں ایسے پیر، ایسے مرید نہیں چاہیے۔ سن لو کان کھول کے، علی سب کا پیر ہے اور سب علی کے مرید ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون سا دین لے کے آئے ہو؟ اپنے پیروں میں بانٹ لو، اپنے اپنے خیموں میں بانٹ لو، اپنی اپنی خانقاہوں میں بانٹ لو۔ سنو اور سے کیا کہا اس نے؟ مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جس نے امام حسین کی پیاس پہ حملہ کیا وہ کیا خانقاہ احمدیہ پہ حملہ تھا؟ وہ ہمارے اوپر حملہ تھا؟ نہیں۔ اس نے کہا کہ اتنا پانی تھا کہ حسین غسل کر کے گئے۔ اے بیٹا ادھر سنو، ہم نے سنو اور سنو، ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں سنجیدگی سے۔ اس نے کہا کہ ایک لکڑی کی ٹہنی لے کے کربلا میں کھود لیتے تو پانی نکل جاتا۔ اس گدھے سے پوچھو اگر اتنی نرم زمین تھی وہاں گھوڑے کیسے دوڑ گئے؟ وہاں گھوڑے کیسے دوڑ گئے؟ اگر اتنی ہی نرم زمین تھی کہ اگر ایک لکڑی لے کے کھود لو اور پانی نکلنے لگ جائے تو میرے بھیا تم بھی کچھ عقل رکھتے ہو، ایسی زمین پہ پیدل چلنا دشوار ہوگا، گھوڑے کہاں سے دوڑ جائیں گے؟ مجھے انصاف سے بتاؤ جس نے یہ باتیں کہیں، کیا اس نے حسین کے صبر پہ حملہ نہیں کیا؟ کیا حسین پاک کے پیاس پہ حملہ نہیں کیا؟ بات یہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک اور کھڑا ہوا اسی ہندوستان میں، اور اس نے اپنے بھاشن میں کہا کہ کربلا کے واقعات یہ فلمی سٹوری کی طرح ہے۔ بھائی کی طرح کہا اس نے، فلمی سٹوری کی طرح، جیسے ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ کہانی لکھتا ہے، ایک ایکٹر ہوتا ہے وہ ایکٹنگ کرتا ہے، تو وہ کہانی ایکٹنگ والا ایکٹنگ کرتا ہے تو لوگ رونے لگتے ہیں، ایسے ہی معاذ اللہ کربلا کی کہانی بیان ہوتی ہے، گویا کہ ایک ڈائریکٹر ہے اس نے جھوٹی کہانی لکھی ہے، اور ایک ایکٹر ہے معاذ اللہ جس پہ ایکٹنگ کر رہا ہے حسین پاک کی خدمتوں کو، صبر کو، استقلال کو، امام حسین کے سبحان اللہ دین پر سبحان اللہ قائم رہنے کو فلمی سٹوری کہا گیا، کہانی کہا گیا، کہاوت کہا گیا، منحرف کہا گیا۔ یہ بتاؤ یہ حملہ خانقاہ احمدیہ پہ تھا؟ نہیں۔ یہ حملہ ہم پر تھا؟ نہیں۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، سنیے ایک اور اٹھا۔ اس نے اٹھنے کے بعد کہا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کہہ رسول زہرا بطول خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں کہا کہ ان سے خطا ہوئی۔ زور سے بولو معاذ، زور سے بولو۔ کیا کہا؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے خطا ہوئی۔ مجھے بتاؤ کہ ہمارے اوپر تھا؟ نہیں۔ خانقاہ احمدیہ پر تھا؟ نہیں۔ اس نے اٹھنے کے بعد کہا ایک بات آپ سب بتاؤ جتنے یہاں حاضر ہو، آپ کا ذہن حاضر ہے؟ آپ سن رہے ہیں مجھے؟ سن پا رہے ہیں؟ تو آپ میرے سوال کا جواب دیجئے، امام حسین نے کربلا میں سجدہ کیا تھا یا نہیں؟ کیا تھا۔
किया था, किया था, آپ بتائیے किया था, آپ بھی بولیے किया था, زور سے بولیے किया था, لب بولیے جھوم کے بولیے किया था. یہی تو سنا نا آپ نے اب ایک اٹھا اس نے کہا حسین نے سجدہ نہیں کیا تھا سجدے کسی صورت بنائی تھی بلکہ اس ٹائم تو وہ پاکی کے حالت میں معاذ اللہ یعنی وہ ذہن یہ دینا چاہتا تھا کہ معاذ اللہ حسین پاک نہیں تھے تو اس ٹائم سجدہ کیسے کرتے مجھے انصاف سے بتاؤ حسین کا وہ آخری سجدہ امام کا وہ آخری سجدہ وہ 3 دن کے پیاس رہنے کے بعد پھر سجدہ وہ 3 دن سے بھوکا رہنے کے بعد پھر سجدہ علی اصغر کی شہادت کے بعد سجدہ امام علی اکبر کی شہادت کے بعد سجدہ عباس علمبردار کے بازو کٹنے کے بعد سجدہ اور محمد کی قربانی کے بعد سجدہ سیدہ کائنات سیدہ حضرت زینب کی تکلیفوں کو دیکھ کر اس کے بعد صبر کرنے کے بعد سجدہ شہزادی حضرت سکینہ کو دیکھ کر تکلیف میں صبر کرنے کے بعد سجدہ امام زین العابدین کی تکلیفوں کو دیکھ کر صبر کرنے کے بعد کربلا کی وادی میں سجدہ امام حسین کا وہ مبارک سجدہ وہ عظیم سجدہ وہ عظیم سجدہ وہ سبحان اللہ بڑا سجدہ وہ اتنا عظیم سجدہ کہ نمازوں کی آبرو بن گیا وہ اتنا عظیم سجدہ کہ سجدے کی عزت بن گیا وہ اتنا عظیم سجدہ کہ عبادتوں کی نشانی بن گیا وہ اتنا عظیم سجدہ کہ عبادتوں کا سبحان اللہ پہچان بن گیا اس سجدے کے بارے میں کہا حسین نے سجدے کسی صورت بنائی تھی وہ سجدہ نہیں تھا کیا کیا حملے ہوئے حسین کے سجدے کا انکار حسین کے صبر کا انکار حسین کے پیاس کا انکار حسین کی قربانی اور کربلا کے واقعات کو فلمی کہانی اور اسٹوری کہا گیا سیدہ کائنات کو جھوٹا کہا معاذ اللہ خطا پر کہا گیا بات اتنی نہیں ختم ہوئی بلکہ پھر اسی ہندوستان میں اٹھا اور اس کے بعد اس نے اٹھنے کے بعد کہا کہ مولا علی تو سید نہیں ہے اب مولا علی کی سیادت کا انکار نواب چود والوں کو جواب کے سنیوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے ایک سوال کا جواب دو اسی نواب چود کے اندر اگر کوئی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کر کے جائے گا پھر منبر لگایا جائے تو بتاؤ اس بے ادبی والے کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے اس کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے کوئی اعلی حضرت کی توہین کرے گا بولے جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے شیر سنت کی توہین کرے گا بولے جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امام حسین کی توہین کری جائے ان کے پیاس کی اللہ پر چھٹلایا جائے ان کی قربانیوں کو چھٹلایا جائے سیدہ کائنات کو کہا جائے خطا پر ہے مولا علی کو کہا جائے کہ سید نہیں ہے امام حسین کی قربانی اور واقعات کربلا کو فلم اور سٹوری کہا جائے مجھے بتاؤ اب ہم انکار نہ کریں تو کیا کریں جب ہم نے دیکھا امام حسین کی عظمتوں کا انکار ہو رہا ہے سیدہ کی عظمتوں پر الزام آ رہا ہے مولا علی کی سیادت کا انکار ہو رہا ہے امام حسین کے صبر کا انکار کیا جا رہا ہے ان کے استقلال کا انکار کیا جا رہا ہے واقعات کربلا کو فلم اسٹوری کہا جا رہا ہے واقعات کربلا کو جھوٹا کہا جا رہا ہے تو ہم نے اعلان کر دیا ہم نے پیغام دے دیا سن لو ہندوستان کے مسلمانوں سر کٹ تو سکتا ہے حسین کی عظمت بولنے سے زبان رک نہیں سکتی ہے جس میں سے تنجد سر چڑا نہیں ہو سکتا ہے حسین کی عظمت بیان کرتے رہیں گے الحمدللہ ماضی قریب میں جب صحابہ کی عظمت پہ حملہ ہوا صحابہ کو زانی کہا گیا تو بھی ہم نے کفن باندھ کے صحابہ کی عظمت پہ پہرا دیا اور جب آج اہل بیت کی عظمت پہ حملہ ہوا تو آج ہم نے قدم یہاں پر نواب چوک میں فضائل اہل بیت کانفرنس رکھ کے اہل بیت کی عظمت پہ پہرا دے کر ثابت کر دیا سچے صحابہ اور سچے اہل بیت والے ہم ہیں نعرہ تکبیر فضائل اہل بیت سنو امام حسین کے سجدے کا انکار کیا جائے رد کے بول جو شیعہ سیدہ کائنات کو خطا پر کہا جائے رد کر دو شیعہ ہو اگر یہی شیعیت ہے ہمیں تم سے کسی ساڑھے لگا کی ضرورت نہیں ہم کل بھی مولائی تھے آج بھی مولائی ہیں اور انشاءاللہ موت مولائیت یہ سوال ہے اس کا جواب بھی دوں گا یہ بھی ایک سوال ہے یہ مولائی ہے مولائی کہاں سے آیا ہم نے کہا مولائی تمہیں پتہ ہی نہیں تھا ابھی تک کہاں سے آیا تمہیں ابھی تک نہیں پتا تھا کیا پڑھتے کیا ہو آخر سب ہمارے پڑھانے کے بعد کیوں پڑھتے ہو جب تک ہم کتابیں نہ دکھائیں جب تک تمہیں کتاب بھی نظر نہیں آتی خود بھی کچھ پڑھ لیا کرو ہم بحث نہیں کریں گے ہم نے کہا میرا ذہن منفی پہلو پہ گفتگو کرنے کا نہیں ہے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ مزہ نہیں آیا آپ بہت اچھی بولے زور سے بولے ادھر والے پڑھے سوچ سمجھ کے بولے زور سے بولے ابھی مناسب بھیا نے آپ کو اہل بیت کی عظمت صحابہ سے دکھائی ہے نا
قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی. اب آؤ میں بتاؤں ہم مولائی کیوں ہیں. مولا علی کی عظمت کو دکھانے جا رہا ہوں سبحان اللہ. کہ اگر ذرا بھی عشق تھوڑی بھی محبت باقی ہوگی تو توبہ کر لو گے, اور اگر ضد اور حسد اور تکبر وہ حسابی نفسانیت سب پہ بہت زیادہ چل رہی ہوگی تو ایسے کو توبہ نصیب بھی نہیں ہوتی ہے. سنو غور سے, ابھی تک انہوں نے دکھائی نا حدیث سے عظمت, میں مولا علی کی منقبت بارگاہ خدا سے دکھا لیں گا. عظمت علی کی بیان خدا کر رہا ہے. عظمت علی کی فضائل اہل بیت کانفرنس ہے. ابتداً عظمتیں دکھاؤں گا اور آخر میں دبا کے رد وہابیہ کر کے جاؤں گا تاکہ نہ ادھر والے بچ پائیں نہ ادھر والے بچ پائیں. اللہ کا شکر ہے ہم ہر طرف حملے کو دیکھتے رہتے ہیں اور ہر طرف کی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. یہی سبب ہے. ابھی شادی تھی ہمارے علاقے میں, الحمدللہ یہ فخر ہے ہمیں کہنے کا فخر ہے الحمدللہ. جاؤ سنیوں, آج تمہیں چیلنج کر رہا ہوں, دیکھ لو, چیک کر لو. اسی گونڈا بستی کے اندر شادیاں ہوئی, مگر جاؤ چیک کرو کارڈ سب کے جتنے حشمتی خاندان سے ہم سے وابستہ تھے ان کے کارڈ پڑھ لینا. کارڈ پہ تمہیں موٹا موٹا مل جائے گا. کوئی بھی وہابی, دیوبندی, رافضی, شیعہ, بدمذہب, بددین ہماری محفل میں نہ آئے. ارے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں, ہم نے اپنے مریدوں کو عشق رسالت کے جام ایسے پلا دیے ہیں, محبت رسول کے ساغر ایسے چھلکا دیے ہیں کہ ہم رہے نہ رہے یہ وہابیوں کو رد کرتے رہیں گے. ارے ہم مریں گے یہ تو بچیں گے, یہ رہیں گے. ان کے شادی کارڈ سے بھی رد وہابیہ ہوتا رہے گا. چیلنج کر رہا ہوں, حشمتی سلسلے کے علاوہ اور بھی شادیاں ہوئی ہوں گی, اور بھی باتیں ہوئی ہوں گی, سب کے کارڈ جمع کرنا, سلسلے حشمتیہ کے کارڈ جمع کرنا. یہ نوٹ اگر کسی کو نہ ملے اور سلسلے حشمتیہ والوں کو مل جائے تو سمجھ لینا سب دھوکے کا کام کر رہے ہیں. اصلی کام خانقاہ حشمتیہ سے ہو رہا ہے. بس آئیے مرید کریے جائیے, آئیے دامن پکڑائیے جائیے. یہ قوم کو وہابیوں سے کون بچائے گا, یہ قوم کو دیوبندیوں سے کون بچائے گا. الحمدللہ فخر ہے میں کہنے کے. ابھی پرسوں میرے ایک نکاح کا وعدہ تھا, مجھے نکاح میں جانا تھا اور اسی دن دھانے پور کے آگے سنجھا بنکٹ ہے, آپ لوگ شاید جانتے ہو, یہاں بھی مجھے نکاح پڑھانا تھا. مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا یہ اتنا دور ہے. میں یہاں نکاح پڑھانے نکلا اور ان لوگ کو فون کر کے کہا جلدی بارات کا نکاح پڑھاؤں گا, اس کے بعد مجھے وہاں جانا ہے. اتنے میں میرے پاس ایک فون آیا, فخریہ بیان کر الحمدللہ ہم نے اپنے مریدوں کو اپنی محبت میں مصطفیٰ کی محبت سکھائی ہے. ہم خوش نہیں ہوتے کہ بندہ ہمارے نعرے لگائے, ہم کہتے ہمارے لگاؤ نہ لگاؤ, مگر علی کا نعرہ لگاتے رہو, حسین کا نعرہ لگاتے رہو, حسن کا نعرہ لگاتے رہو, سیدہ سے محبت کرتے رہو اور اعلان کرتے رہو جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے, جو ان کا نہیں ہوتا وہ ہمارا بھی نہیں. واہ سبحان اللہ. آپ فلاں جگہ نکاح پڑھانے جائیں گے, میں نے کہا میری دعوت, میں نے تعریف کی, مجھے جانا. ابھی کہاں جا رہا ہے, میں نے کہا ابھی میں سنجا بنکٹ جا رہا ہوں, واپس آ کے وہاں جاؤں گا. تو حضرت وہاں دیوبندی آئے. اچھا برات کو دیوبندی آئے ہیں, ہمارے مرید بھی جانتے ہیں الحمدللہ, جہاں دیوبندی آتے ہیں وہاں ہمارے پیر نہیں جاتے. وہ ہمیں آگاہ کر رہا تھا. میں نے کہا بھائی بڑا کرم کیا آپ نے کہ مجھے آگاہ کر دیا. 2 منٹ رکو, ابھی خبر لیتا ہوں. یا تو مجھے بلایا نہیں ہوتا یا گستاخ رسول کو دعوت نہ دی ہوتی. ابھی فون کرتا ہوں. میں نے فون کیا, اس نے کہا بھیا کہاں ہے. میں نے کہا جی بتاؤ تم کہاں. میں تو برات میں. میں نے کہا کیا چل رہا ہے. کھانا کھلا رہے ہیں. میں نے کہا شرم نہیں آئی, وہابی کو کھانا کھلا دیا. بولے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ, فخر ہوا الحمدللہ کہ ہم جس مشن پہ ہیں وہی مشن ہے جو شیر شہر سنت کا تھا, جو بزرگان دین کا تھا. حضور مشاہد ملت کا تھا, حضور فاتح کشمیر کا ہے, حضور معصوم ملت کا تھا, حضور ناصر ملت کا ہے. اعلان ہم نے کہا بتاؤ تم نے کھلا دیا. بولے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا ہم نے سنا وہابی آئے تھے, بولے جی سر 2 تھے. کتنے تھے؟ ارے ہم نے کہا اس کی قیمت کہ ہم سے کھل کے کہہ رہا 2 تھے. ہم نے کہا 2. بولا حضرت جب بارات آئی ہم نے دیکھا کہ 2 وہابی آئے ہیں, تو ہم نے کہا ایسا ان کو نکال دو ورنہ پانی بھی نہیں پلائیں گے کسی کو بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں پہ اس وقت ہم نہیں تھے کہ ہمیں دکھانے کے لیے کرتا,
हम संजय बनकट के रास्ते में थे तो हमने कहा फिर बोले हजरत हमने कह दिया किसी एक को पानी नहीं पिलाया जाएगा, पहले देवबंदियों को निकालो उसके बाद पानी नसीब होगा। तो हमने कहा फिर हुआ क्या? बोले जब बवाल बढ़ा तो आए तो मोटरसाइकिलों से थे मगर खेत से कूद के दोनों भाग खड़े हुए। हमने कहा फख्र है, हमने हशमतियों को वो मिशन दिया है जो आला हजरत का था। हम हो ना हो हमारे हशमती अपनी महफिलों से पहले भागियों को खिलाते हैं फिर खाना खिलाते हैं। ललकार है मुफ्ती आजम पीलीभीत शरीफ। ये उन्होंने वहाबियों को जो निकालने का काम किया, ये सिखाया किसने था? वो लोग किसको कर रहे हैं जी? वो किससे मोहब्बत करते हैं? वो किसको मानते हैं? तुम हमसे कहते हो कि ये बना रहे हो, शिया बना रहे हो, फलाना बना रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी अपने आशिकों को मुस्तफा का आशिक बनाते हैं, अपने दीवानों को मुस्तफा का दीवाना बनाते हैं और आज भी अपने दीवानों को हुजूर का दीवाना बनाते हैं। और ये जहन देते हैं, ऐलान करते रहना, पैगाम देते रहना, गुनगुनाते रहना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखो गैर से काम, बिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अब आप लोग भी बोले सुनो, फज़ाइल मौलाए कायनात सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहू बवक़्ते हिजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम फरमा हुए। बिस्तर हुजूर का आराम करने वाला मौलाए कायनात, बिस्तर हुजूर का लेटने वाला अली मुर्तज़ा है। जोर से कह दो। आप जाग रहे हैं, वक्त ज़्यादा होगा, आप जागो ना जागो, हमारा खादी हर जगह सोता है। उठोना नहीं है, सर पे साया है बैठ का, सो रही आगे बैठ के सोता है। क्या कहें इसको, समझाते उसे सोना है तो सोना है, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा आराम फरमा हुए और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के साथ हुजूर अकरम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके गारे सौर में तशरीफ फरमा हुए। चूंकि उस रात काफिरों ने हुजूर को शहीद करने का मुसम्मम इरादा कर लिया था। उस रात काफिरों ने हुजूर को शहीद मुकम्मल इरादा कर लिया था। उस बिस्तर पे जिस बिस्तर पे हुजूर लेटते थे उन्हें शहीद करना था, उसके हुजूर ने मौलाए कायनात को निकाल दिया, अली मुर्तज़ा को निकाल दिया। जरा जोर से कह दो। चूंकि उस रात काफिरों ने हुजूर को शहीद करने का मुसम्मम इरादा कर लिया था, तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल व मिकाईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ले मियां अली मुर्तज़ा की अज़मत अभी हदीसों से सुनी, अभी कुरान से सुनी, अब अली की अज़मत खुद सुभान अल्लाह मौलाए कायनात से सुनो। मौला की अज़मत मौला से सुनो, मौला अली की अज़मत मौलाए कायनात से सुनो। जोर से कह दो। तो बड़ी कीमती चीज बयान करने जा रहा हूं, सुभान अल्लाह, ईमान का बन गया। किसने कहा? भैया सुनते रहना, बड़ी कीमती चीज, सुभान अल्लाह। हज़रत अली लेट गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील व मीकाईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैंने तुम दोनों के दरमियान बिरादरी और मोहब्बत पैदा करके एक दूसरे पर जिंदगी दराज कर दी है। अब बताओ तुम दोनों में से कौन सा भाई ऐसा है जो अपनी जिंदगी को दूसरे पर कुर्बान करके अपनी मौत को चाहेगा? और सुनते रहना, हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाईल से रब फरमा रहा है, मैंने तुम दोनों के दरमियान बिरादरी सुभान अल्लाह पैदा करके उम्र तुम पर दराज कर दी। अब बताओ तुम दोनों में से कौन ऐसा है जो अपने भाई पर अपनी मौत को पसंद करेगा और उस पर अपनी जिंदगी को कुर्बान करेगा? रब ताला हजरत जिब्राइल व हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, रब ताला ने मैंने तुम दोनों के दरमियान बिरादरी और मोहब्बत पैदा करके एक दूसरे पर जिंदगी दराज कर दी। अब बताओ तुम दोनों में से कौन सा भाई ऐसा है जो अपनी जिंदगी को दूसरे
پر قربان کر کے اپنی موت چاہے گا، مگر ان دونوں فرشتوں نے اپنی اپنی زندگی کو ہی اختیار کیا اور ایک دوسرے پر ایثار و قربانی کے لیے تیار نہ ہوئے۔ دوسرے پر قربانی کے لیے تیار؟ مولا تو عالم الغیب و شہادہ ہے، تجھے پہلے ہی پتا تھا یہ تیار نہیں ہوں گے۔ مولا تو جانتا تھا کہ یہ تیار۔ مولا پہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کی رحمتیں بتا رہی ہیں تاکہ مولا علی کی عظمت بتا دے۔ اس لیے ہے مولا تھے اور رہیں گے، یہ عظمت ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں نے اپنی زندگی اختیار کی اور ایک دوسرے پر ایثار و قربانی کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں حضرت علی مرتضیٰ کی بزرگی و فضیلت کو دیکھو۔ کون فرما رہا ہے؟ خدا فرما رہا ہے۔ کس سے؟ حضرت جبرائیل، حضرت اللہ اکبر میکائیل سے رب فرما رہا ہے تم اپنی زندگی ایک دوسرے پر قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، تم دونوں حضرت مولا علی کی فضیلت اور بزرگی دیکھو۔ جی بیان رب کر رہا ہے فضیلت مولا علی کی، اور سماعت کرنے والے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل۔ فضیلت مولا کائنات کی بیان رب کرے، سنے حضرت جبرائیل و میکائیل، پتہ چلا مولا علی کی فضیلت بیان کرنا خدا کی سنت، مولا علی کی فضیلت بیان کرنا خدا کی سنت ہے، اور مولا علی کی فضیلت سننا جبرائیل میکائیل فرشتوں کی سنت ہے۔ ادھر سے سنت خدا پہ عمل ہے تو ادھر سے سنت ملائکہ پہ عمل ہے۔ یعنی علی کی فضیلت ایسی ہے بیان کرے تو بھی سنت پہ عمل، سنے تو بھی سنت پہ عمل۔ بات اتنی پر ختم نہیں ہوئی، سنو فضیلت سنو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں حضرت علی کی بزرگی و فضیلت کو دیکھو کہ میں نے علی مرتضیٰ اور اپنے رسول کے درمیان برادری قائم فرمائی، لیکن علی مرتضیٰ نے ان کے مقابلہ میں اپنے قتل اور اپنی موت کو پسند کیا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سو گئے۔ ملا جی کی بات نہیں ہے، خدا بیان کر رہا ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ لگاؤ رافضیت کا فتویٰ، لگاؤ شیعیت کا فتویٰ۔ ابھی خالی بس یہی پہ نہیں ہے کہ اب اتنی فضیلت بیان کر رہا ہے، فضیلت مولا کائنات کی بیان خدا کر رہا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو اور زور سے بولو، کیا کہا؟ تم دونوں حضرت علی مرتضیٰ کی بزرگی و فضیلت کو دیکھو کہ میں نے علی مرتضیٰ اور اپنے رسول کے درمیان برادری قائم فرمائی، لیکن علی مرتضیٰ نے ان کے مقابلہ میں اپنے قتل اور اپنی موت کو پسند کیا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سو گئے، اپنی جان کو ان پر فدا کرنے اور اپنی زندگی کو ان پر نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ عظمت علی مرتضیٰ کی بیان خدا کر رہا ہے، نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور خود ہلاکت کے منہ میں ڈال دیا، اور خود کو ہلاکت کے منہ میں ڈال دیا۔ اب سنو، یہاں تک تو رب نے ملائکہ کو علی مرتضیٰ کی عظمت بتائی، اب آگے رب حکم دے رہا ہے جبرائیل، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل ان کے سامنے، اے بھیا یہ حدیث تاکو ہم ہیں، ان کے لیے آ رہی ہیں 23 منٹ ہو گیا، نیند آ رہی ہے نا، اور یہ تھوڑی سی گالی بات ہے، اور سنو بس ایک بات سن لو گے، اگر سمجھ گئے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کون تھے جن سے رب بیان کر رہا تھا؟ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل۔ اب آگے رب نے کیا ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں ڈال دیا۔ اے جبرائیل میکائیل اب تم سنو، اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم زمین پر جاؤ اور علی مرتضیٰ کی خدمت بجا لاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس کی خدمت بجا لاؤ؟ علی مرتضیٰ کی۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل حضرت میکائیل سے۔ کہنے والا کون ہے؟ رب تعالی میرا رضا میرا اعلان کرنے لگا، پیغام دینے لگا، تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرا مرحبا ہر نبی ولی ناری تکبیر۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم زمین پر جاؤ اور علی مرتضیٰ کی خدمت بجا لاؤ اور ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھو چنانچہ اور سنا پھر ہوا کیا چنانچہ جبریل و میکائیل علیہ السلام آئے ایک علی مرتضیٰ کے سرہانے اور دوسرا ان کے پائیتی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے علی مرتضیٰ آرام کر رہے ہیں حضرت جبرائیل حضرت میکائیل خدمت میں حاضر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ خدمت کا ہم نے نہیں کہا، یہ خدا نے کہا، یہ رب نے کہا۔ رب کہہ رہا جاؤ ان کی خدمت بجا لاؤ، ایک سرہانے کھڑے ہو گئے، دوسرے پائیتی کھڑے ہو گئے، اب دونوں کھڑے گئے، چنانچہ حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام آئے ایک علی مرتضیٰ کے سرہانے اور دوسرے ان کے پائیتی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے کہا، اعلان کہ اے علی ابن ابی طالب تم کتنے خوش قسمت ہو، اے علی ابن ابی طالب تم کتنے خوش قسمت ہو، کون ہے جو تمہاری مثل ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ آج تمہارے ساتھ فرشتوں پر وقت و مباحات فرما رہا ہے اور تم اپنی میٹھی نیند میں مگن ہو کے سو رہے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ منقبت ابھی خدا پڑھ رہا تھا، اب مولا علی کی منقبت مولا علی کے دربار میں حضرت جبریل امین پڑھ رہے ہیں۔ مولا علی وہ ہیں جن کی منقبت خدا بھی پڑھے، جن کی منقبت جبریل امین بھی پڑھے، تب ہم پکار کے کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، ہاں علی ہے وہ علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فضیلت اور سن سبحان اللہ بات آ گئی تو سنتے چلو، میں بہت اردو تبھی تو نہیں مگر چند باتیں دکھا جاؤں تاکہ کل کو یہ نہ کہنے پائے آئے تو خالی اور چلا کے چلے گا، ہمارا کام ڈائلاگ بازی کرنا نہیں ہے۔ لیجیے کتابیں دیکھیے، حوالے دیکھیے، یہ دیکھیے فرماتے ہیں اعلی حضرت کی کتاب ہے، یہ بھی سن لیجیے، اور یہ کتاب دوسری تھی، میں نام نہیں لکھ کے لایا، کچھ تلاش تو کر لو، کچھ تلاش کر لو، خدا کے لیے کچھ تلاش کر لو۔ ایک بار میں نے ایسے حوالہ پڑھ دیا، کہاں گائیڈی میں کئی ہفتوں تک لوگوں کو نہیں ملا، مجھے حیرت ہو گئی یہ مولوی کہتے ہیں اپنے آپ کو، انہیں اردو کی کتاب کے حوالے نہیں مل رہا، عربی پڑھتی ہوتی تو ان کا حال کیا ہوتا۔ پھر جب نہیں ملا تو میرے واٹس ایپ پہ میسج آیا کہ اگر واقعی حوالہ ہے تو دیجیے، میں نے کہا دوں گا، صرف اتنا ہی نہیں اس سے بھی کر رہا دوں گا، کیا دیا مجھے معلوم تھا کچھ دن بعد ان کو مل جائے گا، لیکن محنت کرنا پورا گروپ ڈٹ گیا، 15 دن کے بعد حوالہ ملا۔ ارے تم کیا بات کرو گے، 15 دن بعد تو تم ہمارے بتائے ہوئے حوالے تلاش کر پاتے ہو۔ ہم کسی سے نہ مقابلے کی بات کرتے نہ کسی سے دشمنی رکھتے، ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ اہل بیت کی عظمت کو اگر کم کرنے کی کوشش کری جائے گی تو ان کے غلام ابھی زندہ ہیں، عظمت اہل بیت کی بیان کی جائے گی، ہوگا اچھا لگے یا برا لگے، کیونکہ اہل بیت وہ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا۔ اب سنیے سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرماتے ہر خیر و برکت اور فوز و نعمت چھوٹی ہو یا بڑی، قلیل ہو یا کثیر، ظاہر یا باطن، دینی یا دنیاوی، حضرت رب العزت جل مجدہ کی طرف سے کسی پر فائز ہونا منظور ہوتی ہے تو اس کی تنفیذ کا فرمان حضور قرنور سید عالم صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کی درگاہ عرش جاہ میں پہنچتا ہے۔ اگر کسی پر کوئی بھی فوز و نعمت، کوئی بھی عظمت، کوئی بھی برکت، کوئی بھی رحمت کائنات میں کسی کو بھی ملتی ہے، دارین دونوں جہان میں کسی کو بھی ملتی ہے، بارگاہ رب سے بارگاہ مصطفیٰ۔ سن رہے نا آپ سن رہے نا کہاں سے بات آپ سن رہے بھیا؟ بھیا خالی موبائل ہاتھ میں لگے ہو، یہ لائٹ دیکھ لینا بات بدلتا۔ بارگاہ رب سے وہ کہاں آتی ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں۔ بارگاہ مصطفیٰ سے کہاں جاتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں جو کچھ ملتا ہے انہی کے در سے ملتا ہے، کھاتے تھے کھاتے ہیں کھاتے رہیں گے صدقہ اہل بیت کا، الحمدللہ۔ اپنا تو ہوتا ہے تو بالا تو انہی کے ٹکڑوں پہ گزارا اپنا ہوتا ہے، کل بھی انہی کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، آج بھی پلتے ہیں، اور ہم اعلان کرتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا سچا۔ اب سنو، ہر فوز و نعمت چھوٹی ہو یا بڑی، قلیل ہو یا کثیر، ظاہر یا باطن، دینی یا دنیاوی، حضرت رب العزت جل مجدہ کی طرف سے فائز ہونا منظور ہوتی ہے تو اس کی تنفیذ کا فرمان حضور قرنور سید عالم صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کی درگاہ عرش جاہ میں پہنچتا ہے۔ وہاں سے دونوں جہان کا معاملہ خدا کی بارگاہ سے مصطفیٰ کے دربار میں آیا۔ اے بھیا
ہم نے بتیا سنا تو کہ نہیں نوٹ تلاوت خدا کی بارگاہ سے کہاں آیا؟ اے بابو خدا کی بارگاہ سے اچھا اسی کو دیکھنے لگے بیچارے خدا کی بارگاہ سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دونوں جہان کی تمام چیزیں بارگاہ خدا سے کہاں آئی؟ مصطفیٰ کے دربار میں اور حضور کے دربار سے سنو پھر سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی درگاہ عالم پناہ سے وہ امور جو افلاک والوں سے متعلق یعنی کہ آسمان والوں سے تعلق رکھتے ہیں سلسلہ وار مرتب ہو کر ان کے احکام قدسی مدبرات امور مثل حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام تک پہنچتے ہیں اور وہ حضرات اپنے محتاطوں پر تقسیم کرتے ہیں آسمان والوں کے معاملات حضرت جبرائیل کے پاس گئے آسمان والوں کے معاملات حضرت میکائیل کے پاس گئے رب کی بارگاہ سے خدا کی بارگاہ سے مصطفیٰ کے دربار میں دونوں جہان پر کوئی بھی چیز فوز و نعمت رحمت و برکت اگر کرنی ہوئی بارگاہ خدا سے مصطفیٰ کے دربار میں اور مصطفیٰ کے دربار سے دو حصے ہوئے آسمان والوں کی جو ہے جو ان کا حصہ ہے وہ حضرت جبرائیل حضرت میکائیل کے پاس بھیج دیا جاتا ہے تم آسمان پہ رہتے ہو کہاں بولو تمہارا حصہ کہاں گیا کدھر گیا جہاں تمہارا حصہ گیا نا وہیں ڈر جاؤ تو حصہ مل جائے گا نہ بھٹکو نہ بھٹکاؤ نہ دوڑو نہ دوڑاؤ آؤ اہل بیت سے جڑ جاؤ یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں بھی بیڑا آسمان والوں کو گئے حضرت جبرائیل حضرت میکائیل کی باتوں سے نپٹ لیں گے لے لیں گے ہو جائے گا معاملہ تمہارا حصہ کدھر گیا تم زمین پہ ہو آسمان پہ اب سنو آگے اعلی حضرت فرماتے ہیں اور وہ امور جو زمین سے متعلق ہوتے ہیں ان کا حکم نامہ حضرت مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کے دربار میں آتا ہے بولو خدا کی بارگاہ سے جو بھی تمہیں اب اعلی حضرت کی جملے سنو کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہر خیر و برکت فوز و نعمت چھوٹی ہے یا بڑی قلیل ہے یا کثیر ظاہر یا باطن دینی یا دنیاوی رب تعالی کی بارگاہ سے مصطفیٰ کے دربار میں آئی اور وہاں سے وہ امور جو تم سے متعلق ہوتے ہیں ان کا حکم نامہ حضرت مولائے کائنات مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کے دربار میں آتا ہے وہاں سے حضرت عالیہ قادریت میں یعنی غوث پاک کے دربار میں اور وہاں سے اختار اور اہل خدمات و بلاد میں متفرق ہوتا ہے ظاہری سلطنت کا نظام اسی سچی باطنی سلطنت کا ایک نمونہ ہوتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کا بڑا کٹھن وقت ہے یہ اس وقت اتنی گہری بات نہیں ہوتی ہے لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کیا فرماتے ہیں حضرت ظاہری سلطنت کا نظام اسی سچی باطنی سلطنت کا ایک نمونہ ہے یعنی ظاہری سلطنت تم نے دیکھی پردھان منتری اس نے بنایا مکھ منتری بنایا منتری بنایا پی اے نے بنایا اپنے خادم چل رہی کی حکومت وغیرہ سب جو چل رہا ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں ظاہری سلطنت کا نظام اسی سچی باطنی سلطنت کا ایک نمونہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری سلطنت کیا ہے کوئی خادم ہے کوئی پی اے ہے کوئی منتری ہے کوئی مکھ منتری ہے کوئی پردھان سمجھ میں آ گئی نا اب سنو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر سارے عالم کے تاجدار ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر سارے عالم کے تاجدار جبریل امین ممالک بالا کے وزیر اور مولا علی مرتضیٰ سلطنت زمین کے وزیر ہے بولو علی سے کٹو گے تو وزیر تو علی ہے کہاں سے کچھ ملے گا یہ پہاڑیں جو دیکھ رہے ہو نا یہ فیضان اسی کا ہے کہ ہم جڑ گئے ہیں ہمیں پتہ چل گیا دربار کہاں ہے کدھر سے ملنا زور سے کہہ دو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جو سارے عالم کے تاجدار جبریل امین ممالک بالا کے وزیر علی مرتضیٰ سلطنت زیری کے وزیر سرکار غوثیت بالا مرتبہ مدار المہام اور سارے اقطاب و صوبہ نائبین ہیں اور بادشاہت اللہ کی ہے حکم اللہ کا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہی سارے معاملات راجے ہیں بادشاہت اللہ کی اور اس کی عطا سے
محدود مختار ہے. اس کے بعد حضرت جبریل امین آسمان والوں کا اختیار اور زیر زمین کے وزیر ہمارے مولائے کائنات ہے. بولو یہ عظمت ہے. سبحان اللہ. اور کیا آپ کو بتائیں, اللہ کا شکر ہے ہم مولائے کائنات کا نام یوں ہی نہیں لیتے ہیں. آج تم کہتے ہو یہ مولائی ہو گئے ہیں, یہ اپنے آپ کو مولائی کہنے لگے ہیں, یہ مولائی کی طرح سے نکل کے آئے. میں تم سے کہتا ہوں کاش تم نے پڑھ لیا ہوتا, کاش تمہیں معلوم ہوتا, کاش تمہیں علی مرتضیٰ کی عظمتوں کا پتا ہوتا, کاش تمہیں ان کی رفتوں کا پتا ہوتا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ہم کل بھی اہل بیت سے محبت کرتے تھے, آج بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرتے رہیں گے. اور کل بھی یہی نعرہ لگاتے تھے, آج بھی یہی پیغام دیتے ہیں, اعلان کرتے ہیں. بے ادب گستاخوں کو سنا دے رہے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت باقی جنت کی ہے بیٹے مدحقان اہل بیت تم کو مجھتا نار کا ہے دشمن. سبحان اللہ. ایک اور کتاب لیکن میں فضیلت میں کچھ دیر باتیں کروں اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر موقع ملا تبصرہ صافیہ مطلب قمرین شریف اعلیٰ حضرت کی کتاب, یہ بھی اعلیٰ حضرت. اللہ کا شکر ہم سب اعلیٰ حضرت سے ہی بولتے ہیں. گاہکانی کی کوشش نہ کرو. قوم پاگل نہیں ہے کہ ہر یہ جو دیوانے ہیں پاگل نہیں ہیں کہ یوں ہی معصوم ملت کا نعرہ لگاتے ہوئے گدنا جو نام ہے نواب جو, ہاں نواب جو سے ڈبل ٹیکر بس بک کر کے معصوم ملت کے اٹھے جاتے ہیں. ڈبل ٹیکر بس بھی پیغام دیتی ہے, سمجھ لو. ڈبل ٹیکر بس بھی ہے اور ٹیور بھی ڈبل ٹیکر ہے. اللہ ان گدنا جوڑ والے حسینی حشمتی کمیٹی کو سلامت رکھے. کوئی تکلیف نہ, حسینی کمیٹی بنتی تھی, بنتی ہے اور حسین پاک کے نام پہ بنتی رہے گی. الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہم حسینی تھے, حسینی ہیں اور حسینی. میں آپ کو تفصیل نہیں لے کے جاتا. آئیے ذرا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جملے سنیے. ارشاد فرماتے ہیں فقیر حیران ہے یہ حضرات مقصولیت مطلقہ و اختصاص و خصائص میں منافات نہ مانیں گے یا مولا علی کے مناقب خاصہ ہی سے انکار کر جائیں گے. خدا را ذرا آنکھ کھول کر کتب حدیث دیکھیں جس قدر خصائص وافرہ حضرت مولا کے مالک و مولا نے انہیں یعنی علی مرتضیٰ کو عطا فرمائے, دوسرے کو تو ملے بھی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تفصیلیت تو نہیں ہے, گمراہیت تو نہیں ہے. اگر اعلیٰ حضرت گمراہ ہے تو بے شک ہم اعلیٰ حضرت کے راستے پہ تھے, ہیں اور رہیں گے. اگر کی بات کر رہا ہوں, کچھ لوگ اسے بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں. ہاں کہ حرف شرط کسے کہتے ہیں, اذا فات شرط فات المشروط. ہاں جیسے نفی و نفی اس بات پر دلالت کرتا نا, ایسے ہی اذا فات شرط فات المشروط. سنو کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت. میں آپ کو کتابیں دکھانے کے لیے اپنی تقریر اس انداز میں نہیں کر رہا ہوں جو میں کرتا ہوں. میں پہلو اپنا انداز پورا بدل رہا ہوں کیونکہ تاکہ آپ کو حوالے دے سکوں. آپ کو جو بہکایا جاتا ہے نا کہ نہیں ان کے پاس کوئی چیز نہیں, جاہل ہے. الحمدللہ ہمیں عالم کہنے کا شوق نہیں, اپنے آپ کو مولانا مفتی کہلانے کا شوق نہیں. اور سن لو کان کھول کے, ہم فخر اس پہ محسوس نہیں کرتے کہ زمانہ ہمیں مولوی مفتی کہے. ہمیں فخر اس پہ ہوگا جب مرے جنازہ چلے کوئی مولانا کہے نہ کہے, مفتی کہے نہ کہے, پیر کہے نہ کہے, مگر یہ صدائے اٹھے نبی کا دیوانہ جا رہا ہے, نبی کا عاشق جا رہا ہے, نبی سے محبت کرنے والا جا رہا ہے. جب ہمارا جنازہ چلے تو ہم پکار کے کہتے چلے, اعلان کرتے چلے, میں وہ سنی ہوں زمین آخری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا. والصلاة والسلام اے شہنشاہ مدینہ, والصلاة والسلام زینت عرش مولا, والصلاة والسلام نعرہ تکبیر. میں نعرے لگوانے آیا ہی نہیں, اس لیے بالکل انداز بدل کے گفتگو کر رہا ہوں. غور سے سنو کیا فرماتے ہیں. جس قدر خصائص وافرہ حضرت مولا کے مالک و مولا نے انہیں یعنی علی مرتضیٰ کو عطا فرمائے, دوسرے کو تو ملے بھی نہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے کہا, مرتے دم تک کہیں گے. تمہیں فتویٰ جو لگانا ہے لگا لو, مگر فتویٰ بھیا صرف ہم پہ مت لگاؤ, اعلیٰ حضرت کو جی لگاؤ. ہم بے شک اعلان کرتے ہیں جہاں اعلیٰ حضرت جائے وہاں ہم جیسے ان کے غلام جائیں, جہاں احمد رضا جائے وہاں ہم جیسے ان کے عاشق جائیں. بات کیا ہے, سچی بات بتاؤں. سچائی یہ ہے کہ خانقاہ حشمتیہ کے یہ نوجوانوں نے رد وہابیہ کر کر کے صلح کنی مولویوں کے مخ میں حرام کر دیے ہیں. تکلیف کہیں اور کی ہے, نکال کہیں اور رہے ہو. ہم سب جانتے ہیں
खानकाह हशमतिया के शहजादों ने, नौजवानों ने ऐलान किया है वहाबी आए तो सिर्फ आवाम का जाना हराम नहीं है, मुल्ला जी का जाना भी हराम है, मौलाना साहब का जाना भी हराम है, इनका निकाह पढ़ाना भी जायज नहीं है। अब तुम्हें निकाह पढ़ाना है, लुकमा उठाना है, रोटी खाना है, और उस रोटी को जो तुम हमेशा आराम से खाते थे, इन तुम्हारे खानकाह हशमतिया के बच्चों ने तुम्हारे लुकमा को उठाना हराम कर दिया। तुम्हें उसका रास्ता बंद नहीं पड़ा तो दूसरे रास्ते से आगे हजर निकालते हो। हम सब जानते हैं, हाँ हमने वही देख लिया तू जहाँ किताब, हम सब जानते हैं। खानकाह हशमतिया के इन शहजादों का क्यों हो रहा है? ताकि वहाबी आए, चाहे देवबंदी आए, चाहे कोई आए, चाहे निकाह पढ़ाई आए। मैं एक बात बताऊँ आपको, छोटी सी बात, मान लीजिए यही स्टेट है, बहुत से मौलाना लोग बैठे, ऐसे ही हमारी तकरीर होती है हर जगह, बहुत से उलमा बैठे होते हैं स्टेट पे, बहुत से नीचे, बहुत से मोबाइलों पे सुनते हैं, बहुत सौ की नींद वैसे ही आराम रहती है, कहते हैं नींद तो आनी नहीं है, लाओ इन्हीं को सुनते रहे, कम से कम सुन लेते हैं, 3-4 दिन की और नींद हो जाती है, परेशानी तो परेशानी उसी में इजाफा हो जाता है। मसला क्या होता है, गौर से सुनना, हम किसी को टारगेट नहीं करते। मैं और एक बात ये समझाना चाह रहा हूँ नवाब जोध वालों, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, मगर हम कौम के ईमान की फिक्र करते थे, करते रहे। अगर इस बात पे किसी को तकलीफ है तो 100 बार हमसे तकलीफ हुआ करे, कौम के ईमान की फिक्र हमको हमारे दादा ने जिम्मेदारी दी है, तो शहर सुन्नत की जिम्मेदारी दी, मज़हर आला हज़रत की जिम्मेदारी दी। होता क्या है, एक मिसाल दे रहा हूँ, आप हासिल हो, ए बेटा ए कान पे मोबाइल लगा बैठ, जल्दी से बैठ। तू क्या समझता है कान पे मोबाइल लगा क्यों निकलता है? हमारे सामने बड़े अच्छे अच्छे कान पे मोबाइल लगा के निकल जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अल्लाह ताला ने प्रयास करता है, सुभान अल्लाह, मौला जी का फैसला फरमाए, आमीन तो कर दो माशाअल्लाह। अब ये नहीं उठेगा इंशाअल्लाह। बात क्या कर रहा था, एक बात मुझे हिसाब से बताओ, अभी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर हमारे मजमे में या कहीं पर भी कोई एक चोर बैठा हो, कौन बैठा हो? कौन बैठा हो? और आप, मैं नहीं, आप चोर की बुराई कर रहे हैं, आपको पता भी ना हो कि वो चोर है, आपको पता भी ना हो कि वो चोर है, और आप चोर की बुराई कर रहे हैं। चोर बड़ा कमीना होता है, चोर बड़ा हरामखोर होता है, चोर बड़ा बेगैरत होता है, चोर बड़ा बेहुदा होता है। अब चाय पीता रहेगा, हम कोई कह रहे हैं, हम कोई कह रहे हैं, इनको सूत्रों को पता है कि हम चोर हैं, आपको खबर भी नहीं, आप मुतलक गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर वो क्या सोचेगा, ये हमको ही कहना है, इनको किसी ने बता दिया, चाय पिएगा जल्दी दिमागे कहीं ऐसा ना सुनता ही शादी शुरू हो जाए। आप इससे कुछ समझे, आपका काम चोर की बुराई करना था, वो क्या समझ गया, क्या किसकी बुराई कर रहा है। अब वो यहाँ से गया दूसरी जगह जाकर बोला गद्दार, वो नवाब जोध वाले बड़े बेकार हो गया। उन्होंने पूछा क्यों? अरे वो बड़े अजीब बदतमीजी की बात करते, किसी को भी कमीना कहते हैं। ये नहीं कहेगा कि चोर को कमीना कहा है, ये नहीं कहेगा कि चोर को कहा है कि बहुत मजदूर होता है, ये नहीं बताएगा, किसी को भी कमीना कहते हैं। तो मैं तकलीफ फहम के लिए आपको समझा रहा था, हम इसका रद्द करते हैं कि अगर महफिल में निकाह की हो, चाहे जनाजे की, देवबंदी वहाबी आए तो सिर्फ अवाम का जाना नाजायज नहीं है, मौलवी साहब का भी जाना नाजायज है। अगर ऐसा मौलवी अवाम जानबूझ के जाए तो फिर उनको भी तौबा करना चाहिए, उन पर भी तौबा। अब हमने तो खाली इतना बयान किया, अब जो जाते हैं वो आईना देख लेते हैं, अब वो समझ जाते हैं, उनको क्या लगता है, इन्होंने हमारा रद्द कर दिया, इन्होंने हमारा रद्द कर दिया, इन्होंने हमारा रद्द कर दिया, ये हमारे मुखालिफ है। तो जब उन्हें ये लगेगा कि हमने उनका रद्द कर दिया तो हमारी तारीफ करेंगे, हमारी बुराई करेंगे, जहाँ मौका मिलेगा बुराई करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, उसके हबीब का करम है, हमने न कल किसी की तारीफ पे खुश होना सीखा, न आज किसी की बुराई पे मायूस होना सीखा। हम ऐलान करते कहते हैं रद्द वहाबिया हमारी खुदी में है, हमारे खून में है, हमारा कितना ही तुम मुखालफत करो, हमारी कितना ही मुखालफत करो, हमारा कितना ही खिलाफ करो, सर कट तो सकता है, अकेले तो रह जाएंगे, आखिर सरकार तो सकते हैं, अगर हशमत अली की औलाद को रद्द वहाबिया करने से जबान को रोक नहीं सकते हैं, हम ऐलान करते रहेंगे। कुछ करने से क्या मतलब, वहाबी दूर है, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। 1 घंटे से ज्यादा हो चुका और मैं
مگر شاید ابھی فضائل بھی پورے نہیں پہنچ پایا. میں نے کہا نا میرے ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں, آپ کو سمجھا دیا. تکلیف کہیں اور ہوتی ہے. اب جب یہ سب تکلیف کا کوئی جواب نہیں ملا تو بولے یہ شیعہ ہو گئے, یہ ہو گئے, یہ تفصیلی ہو گئے, یہ فلانے ہو گئے. آؤ پڑھو شیعہ کہتے کس کو ہے, رافضی کہتے کس کو ہے, ناصری واللہ رافضی کہا کس کو جاتا ہے, احکام نافذ کس کو کہتے ہیں. اور بزرگوں کی کتابیں پڑھو, میں تم سے نہیں کہتا مت پڑھو, مگر آؤ ذرا کیا فرماتے ہیں اللہ, جس قدر خصائص وافرا حضرت مولا کے مالک مولا نے انہیں یعنی علی مرتضیٰ کو عطا فرمائے, دوسرے کو تو ملے بھی نہیں. پھر سری آفتاب کا انکار کیوں کر بن پڑے گا. بحمداللہ ہمارے آقا نامدار پر ورفعنا لک ذکرک کا سایہ کر دو. سبحان اللہ, ایسا ہے کہ ان کے فضائل ہماری نشر و تذکیر کے محتاج نہیں, نہ ہماری قدرت اس کی وسعت رکھے, مگر حبیب کا ذکر حبیب اور رحمت الہی کا نزول قریب ہے. لہذا شوق دلی لہذا شوق دلی جوش جل ہے کہ شیخین کی تفضیل من جمیل وجوہ ماننے والے ذرا سمجھ کر ہمیں بتائیں. کہ شیخین کی تفضیل من جمیل وجوہ ماننے والے ذرا سمجھ کر ہمیں بتائے وہ کون تھا جسے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لوگ مختلف پیڑوں سے ہیں میں اور وہ ایک درخت سے ہیں. ہاں وہ علی مرتضیٰ ہے, شاخ مصطفیٰ کی شاخ اور آل مصطفیٰ کی جڑ. ہاں وہ کون تھا جسے نبی نے ایک لشکر میں بھیجا, جب وہ پیارا محبوب روانہ ہوا مصطفیٰ کی محبت مصطفیٰ نے جوش فرمایا اور محبوب نے دعا فرمائی. حضور نے اقدس نے دونوں ہاتھ بلند فرما کر دعا کی, الہی مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک علی کو نہ دیکھ لوں. ہاں وہ علی ہے محبوب خدا مطلوب مصطفیٰ. ہاں وہ کون ہے جس کی نسبت ارشاد ہوا اللہ نے ہر نبی کی ذریت اس کی صوبہ میں رکھی اور میری ذریت علی کی پشت میں رکھی. ہاں وہ علی ہے ابو الائمۃ الطاہرین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ہاں وہ کون ہے, ہاں وہ کون ہے, وہ کون ہے کہ روزے قیامت قسیم نار و جنا ہے, جنت اور دوزخ بانٹنے والا وہ کون ہے. ہاں وہ علی ہے سید الابرار قاتل الکفار. ہاں وہ کون ہے جسے معراج کے جانے والے عرش پر قدم رکھنے والے نے حکم دیا میرے کندھے پر چڑھ جا, اللہ اکبر. اور جب وہ بلند اختر چڑھا اپنے کو ایسے مقام رفیع پر پایا کہ فرماتا ہے مجھے خیال آتا تھا اگر چاہوں آسمان کا کنارہ چھو لوں. ہاں وہ علی ہے والا منزلت والا مرتبت کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. ہاں وہ کون ہے, آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں سنو سنو. ہاں وہ کون ہے جسے رسول اللہ نے غزوہ تبوک میں ساتھ نہ لے گئے, عرض کیا حضور مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں. ارشاد ہوا کیا تو راضی نہیں کہ تو مجھ سے بمنزلہ ہارون کے ہے موسیٰ سے, مگر میرے باپ نبی نہیں. سبحان اللہ. ہاں وہ علی ہے برادر احمد خلیفہ امجد رضی اللہ عنہ. ہاں وہ کون ہے جو تمام مسلمانوں کا مولا بنا, اس لیے ہم مولائی بنے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ہاں وہ کون ہے جو تمام مسلمان کا مولا بنا. تو جو تمام مسلمان کا مولا بنا پھر تمام مسلمان کیا بنے, یہ لیجیے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے مولائی بن گئے. آپ کو تکلیف کس بات کی ہے, بات سیدھی کرو. رد وہابیہ ہو نہیں پاتا, وہابی چھوٹ نہیں پاتا, دیوبندی سے رشتہ ٹوٹ نہیں پاتا, اور آتے ہو راجیت اور شیعیت کی بات کرنے کے لیے الحمدللہ ہماری ہر دعا میں, ہماری ہر تقریر میں, ہماری ہر گفتگو میں, ہمارے ہر واعظ میں, ہماری ہر نصیحت میں جہاں وہابی کا رد ہوتا ہے, دیوبندی کا رد ہوتا ہے, ناصری کا رد ہوتا ہے, وہیں پہ الحمدللہ ہماری ہر تقریر میں رافضی کا بھی رد ہوتا ہے. سب کا رد کرتے ہیں, مگر ہم سے پوچھو کہ مولائی کہاں سے بنے, یہ میں کیوں کر رہا ہوں, یہ سوال کیا جاتا ہے. بلکہ کوشش کریے کہ یہ نئے لوگ آ گئے مولائی, یہ نئے لوگ آ گئے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ورنہ اہل سنت کب سے شروع ہوا تاریخ پڑھنا, پھر بریلوی کب سے کہنا شروع ہوا اس کی بھی تاریخ پڑھنا, پھر اس کے بعد سنی کب سے شروع ہوا اس کی بھی تاریخ پڑھنا, اور پھر مسلمان کب تک تھے یہ بھی پڑھ لینا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بات بہت دور چلی جائے گی.
کب ماتریدی ہوئے، کب اشعری ہوئے ہم، کب حنفی اور شافعی ہو گئے؟ وہ مسائل کا اختلاف یا عقائد کا اختلاف، پہچان اپنے اپنے وقت کی ہے. سبحان اللہ. ہم سنیو، ہم غوث کی نسبت سے قادری وہ کہ نہیں، زور سے بولو. غوث کی نسبت سے، خواجہ کی نسبت سے، صابر پاک کی نسبت سے، وارث پاک کی نسبت سے، اعلی حضرت کی نسبت سے، شیر سنت کی نسبت سے، سب کی نسبتیں ہو سکتی ہیں. تو پھر کان کھول کر سنو، مولا کی نسبت سے مولائی. اور اگر یہ بات کہو گے تو مجھے ان نسبتوں کی بھی دلیلیں دکھاؤ، کب سے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی. اور اگر بات یہ کہو گے یہ سلسلہ ہے تو پڑھ لو میاں جی، سب سے بڑا پیر تو مولا علی ہی ہے. جہاں سارے سلسلوں کی انتہا ہے، سلسلہ قادری، چشتی، نقشبندی، ابولائی، رفاعی، صابری، وارثی، خواجگی، جتنے سلسلے ہیں جہاں سب کی انتہا ہے وہی دربار مولا علی کا ہے. سب کی نسبت ہو جائے، مولا علی کی نسبت لگانے تو پریشانی ہو جائے کہ مولائی کی جیسے ہے. نہیں نہیں نہیں، اب اس کا ایک اور راستہ ڈھونڈ لیا. نہیں نہیں، جھوٹے مولائی. اچھا کیا مکاری کرتے ہو؟ پہلے خالی مولائی پہ چیزیں تھے، جب گلا تب گیا، نٹی گھس گئی حلق کے اندر اور مدی نے پکڑ لیا، ٹکوا لگا دیا، تب جھوٹے اور سچے پہ آ گئے. تو پھر جھوٹے سچے سے مولائی کے ساتھ کیوں لگاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. جھوٹے سچے مولائی مانتے ہیں، غلط نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. مگر صرف مولائی پہ لگانا یہ تمہاری زیادتی ہے، یہ تمہارا کوڑ ہے. پھر جھوٹے سچے قادری بھی، پھر جھوٹے سچے چشتی بھی، پھر جھوٹے سچے وارثی بھی، پھر جھوٹے سچے صابری بھی، پھر جھوٹے سچے رضوی بھی، جھوٹے سچے بریلوی بھی. اب مجھ سے سنو، جو وہابیوں کے ساتھ کھائے جھوٹا بریلوی، جو وہابیوں کے ساتھ نہ کھائے سچا بریلوی، جو رقم وہابیہ کرے سچا بریلوی، جو نہ کرے جھوٹا بریلوی، جو وہابیوں کی تعریف کرے جھوٹا بریلوی، جو ان کا رد کرے سچا بریلوی، جو وہابیوں کا جھگڑا چیر دے سچا بریلوی، اور جو دیوبندیوں کے ساتھ لقمہ کھا لے جھوٹا بریلوی. سنو پھر سنو، جو علی 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 کرے سچا بریلوی، جو علی علی کرنے کو رافضیت یہ صحابہ کی توہین بتائے جھوٹا بریلوی. امام حسین کی پیاس اور صبر کا قائل ہو سچا بریلوی، اور جو حسین کی پیاس کا انکار کرے جھوٹا بریلوی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو خطا پر کہے جھوٹا بریلوی، جو ان کی عظمت مانے سچا بریلوی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت خاندان مصطفیٰ، نعرے تکبیر. بریلویت کے نام پر لڑائی جھگڑا کرنے والوں، ممبروں کو خاندانی تعصب کا شکار نہ بناؤ. ممبر تمہاری خاندانی لڑائی ڈسکس کرنے کے لیے نہیں رکھتے. کون تمہارے سامنے بریلوی چھڑا سننے نہیں آتی، اور مصطفیٰ کی بات سننے آتی ہے، نبی کی بات سننے آتی ہے، صحابہ کی بات سننے آتی ہے، علی مرتضیٰ کی بات سننے آتی ہے. جو یہ باتیں بتائے سچا بریلوی، اور جو ممبر پہ خاندانی جھگڑا اٹھائے جھوٹا بریلوی. بے شک، کیا بات ہے، بہت عمدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے. ممبر کو ممبر رسول رہنے دو، اڈا نہ بناؤ. بے شک. ممبر کو ممبر رسول رہنے دو، خاندانی لڑائی کے جھگڑے کا سبب نہ بناؤ. کیا بات ہے. جھوٹے مولائی، یہ جھوٹے مولائی صرف مولائی کے ساتھ کیوں لگا کے چپ ہو گئے میاں جی؟ کیا کہنے. جو مولوی وہابیت دیوبندیت کی تعریف کرے یا پلپلا پر دکھائے جھوٹا مولوی. کیا بات ہے. بے شک، جھوٹا بے مولوی. شک. جو مولوی دین کی خدمت سچے معنوں میں کرے اور کسی کا خوف نہ کھائے سچا مولوی. جھوٹ سچ کس میں نہیں، یہ تو ہر چیز میں، اس کا انکار کسے ہے. لیکن صرف اس کا لاحقہ مولائی کے ساتھ کیوں قبول کیا؟ سب کے ساتھ قبول کیجئے، ہاضمہ درست کر لیجئے،
ہماری ٹیبلیٹ آپ کا ہاضمہ خراب کر دیتی ہے، قصور ہماری ٹیبلیٹ کا نہیں ہے، تمہارے پیٹ میں بیکٹیریا کیٹاؤن بہت پیدا ہو گئے، کیا بات ہے؟ علاج کرو۔ جھوٹے بڑے میں تفصیل میں نہیں آؤں گا، مجھے باتیں بہت یاد آتی ہیں، بار بار سوچ کے بیٹھا تھا، منفی پہلو پہ مناظرہ گفتگو کر چکے، میں نہیں کروں گا، مگر کیا بتاؤں کہ بس بات آ جاتی ہے تو آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، سچے بریلوی کون ہے، جھوٹے بریلوی کون ہے، آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو بہکانے کی کوشش کری جاتی ہے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، آپ ہماری تقریریں سنتے ہو، آپ نے یہاں سنا خانقاہ حشمتیہ میں معصومیہ میں اس حضور معصوم ملت کا ہوا، وہاں آپ نے سنا، مجھے انصاف سے بتاؤ، کبھی ہم نے آپ سے کہا کہ ہمارے نعرے لگاؤ، کبھی ہم نے آپ سے کہا ہمارے گیت گاؤ؟ نہیں، ہم نے جب بھی کہا یہی کہا، مصطفیٰ سے پیار کرو، آقا سے پیار کرو، مولا علی سے پیار کرو، اہل بیت سے پیار کرو، امام حسن سے پیار کرو۔ الحمدللہ، جو ان کی عظمتیں بتائے گا اسے کوئی نہ گھٹا پائے گا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جو پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ۔ بہت دور چلی جا رہی ہے، 3:13 تو ہو ہی گیا، 3 بجنے کو آ گیا، 2:55۔ سنیے، ہاں وہ کون ہے جو تمام مسلمانوں کا مولا بنا، بتاکید ارشاد ہوا، بنا تاکید کے بنی تاکید کے ساتھ ارشاد ہوا۔ کیا ارشاد ہوا؟ آقا نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا۔ ایک منٹ خاموشی، بالکل خاموشی، چائے والا بھی کہیں آگے جائے گا، بہت دیر سے چائے کام ہو گیا اس کا۔ ذہن حاضر ہے آپ کا ذہن حاضر ہے؟ سنیے، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا۔ مجھے بتاؤ حضور تمہارے مولا ہے کہ نہیں؟ تمہارے مولا ہے کہ نہیں؟ اتنا سوچ کے کیوں بتا رہے ہو؟ 3 ہی جو بج رہا ہے، ابھی حضرت ملک الموت تو نہیں آیا نا؟ آئیں گے تو ایمان کے ساتھ قبول ہے، جب چاہیں آ جائیں، جہاں چاہے آ جائیں۔ میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، وہیں ان سے پہلی ملاقات ہوگی، نکیرہ آتے ہو مرکز میں آؤ، وہیں آقا ہوں گے۔ ذرا دل سے کہہ دو، مصطفیٰ تمہارے مولا ہے کہ نہیں؟ اب سننا، کون کون مولائی ہے، میں جملہ دینا، کون کون مولائی ہے، یہ حضور نے بتایا ہے۔ آقا نے فرمایا، میں جس کا مولا، علی اس کا مولا، یعنی پتہ چلا مصطفیٰ نے اعلان کر دیا، جس کا میں مولا وہ علی کی نسبت سے مولائی ہے۔ میں مولا جو علی کا، علی اس کا، علی بھی مولا، تمہارے مصطفیٰ مولا، ہمارے مصطفیٰ مولا، علماء کے مصطفیٰ مولا، علی تمہارے بھی مولا، ہمارے بھی مولا، ان کے بھی مولا۔ مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے، کسی ملا جی نے نہیں بتایا، مصطفیٰ نے خود بتایا، اگر مجھے مولا مانتے ہیں تو مولائی بننا پڑے گا۔ کیا بات ہے، کیا کہنے ماشاءاللہ۔ اگر مجھے مولا مانتے ہو تو علی کا مولائی بننا پڑے گا، جو میرا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس آگے سنتے چلو۔ ہاں وہ کون ہے؟ وہ علی مرتضیٰ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ تمام مسلمانوں کا مولا بنا، اور بتاکید ارشاد ہوا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ الہی دوست رکھ اسے جو اسے دوست رکھے، اور دشمن رکھ اسے جو اس سے دشمنی کرے۔ علی سے جو دشمنی کرے مولا دشمنی کرو اس سے، علی سے جو محبت کرے مولا محبت کر اس سے۔ اب میں آپ کو 2-3 باتیں اور بتا دوں، اس کے بعد یہاں پر یہ معاملہ ختم کروں، آگے بات لے کر چلو۔ یہ لیجیے میاں، آگے کیا فرمایا؟ ادھر بھی ہے، کل اگر نواب جوت میں کوئی بھی آئے نا، شملے مت دیکھنا، کہنا کتاب سے دکھایا ہے۔ جب تم اعلیٰ حضرت کی کتاب کو نہیں مانتے، میں نے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے دکھایا ہے۔ اور اگر میری ان باتوں کو یہ کہیں کہ یہ تفصیلیت ہے، سنیو میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں بتایا، اس کا مطلب تم پتہ چل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت نے تفصیلیت کا درس دیا ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے کیا تفصیلیت کا درس دیا ہے؟ معاذ اللہ۔ اب آؤ ذرا کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب حدیث پاک اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائی، اپنے پاس سے بھی نہیں بتایا، ادھر بتایا کہ تو اے مولا کائنات ماشاءاللہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سنی آپ نے یہ وہ عظمتیں ہیں میں جس کو اختصار کر کے بتایا، کم کر کے بتایا، اور بھی بہت ساری کتابیں لایا تھا. لہذا یہ مت کہہ کے قوم کو گمراہ کرو کہ مولائی نیا فرقہ چلا آیا. اللہ کا شکر ہم کو حضور نے بتایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جس کا علی مولا وہ مولائی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ہم نہ ناصریوں سے کوئی لگاؤ اور محبت رکھتے ہیں، نہ ناصریوں سے کوئی لگاؤ اور محبت رکھتے ہیں. ہم اعلان کرتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ماشاءاللہ. 3:02. 3:02. بھیا تم لوگ بتاؤ سلام پڑھ لیا جائے نا؟ واقعی بھیا کچھ لوگ آپ سے ناراض ہوں گے، وہ پیچھے دیکھے آپ ہی کو تا کر او بابا تو بتاؤ تا کر سفید داڑھی والے کون بابا سلام کر لیا جائے؟ بولا جائے تو ذرا تو زور سے بولو سبحان اللہ. کم سے کم 70 سال سے اوپر کے دونوں جوان، دونوں شخصیتیں سامنے بیٹھی ہیں. الحمدللہ اتنی بزرگ شخصیتیں جب ہمارے مجمع کے 3 بجے بھی بیٹھی رہے، سمجھ لو ہم کتنے مضبوط جگہ میں. اور زور سے بولو اہل سنت کا ہے بیڑا پاک، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. خود سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دیوبندی یہ آ گیا اٹنگا پھیلانے والا. نیاز کرنا شرک ہے، فاتحہ دلانا شرک ہے، نماز میں نبی کا خیال آ گیا تو مشرک ہو گئے. مزار پہ جانا شرک ہے، مزار پہ جانا بدعت ہے، مزار پہ جانا بدعت ہے. میں نے کہا سنی ہے نماز جوت کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کان کھول کر سنو، اگر اجرولا کے چوراہے پہ کوئی دیوبندی ملے اور کہے صابر کے ہاں جانا شرک ہے، وارث کے مزار پہ حاضری دینا شرک ہے، سید سالار کے ہاں جانا شرک ہے، تو کہنا ایسا ہے کیا بات ہے. تیرا منہ اتنا گندا ہے، تیرا منہ اتنا گھنونا ہے، تو اتنا ناپاک، اتنا نجس، اتنا گندا، اتنا بےہودہ کہ تجھ سے صرف اتنا کہوں گا کہ دوبارہ اپنی گندی زبان سے میرے صابر پاک کا نام مت لینا. دوبارہ اپنی گندی زبان سے میرے والد پاک کا نام، دوبارہ اپنی گندی زبان سے میرے سید سالار کا نام لینا. آج تم دیوبندی اور وہابی کے ساتھ میں چھپٹے کر رہے ہیں. یاد رکھو کہ وہ بددین ہیں جنہوں نے حضور کی توہین کی. یہ وہ بددین ہیں جنہوں نے اپنی کتاب تقدس الایمان کے اندر لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے. جنہوں نے اپنی کتاب تقدس الایمان کے اندر لکھا ہمارے ہاتھ کا ڈنڈا ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، رسول اتنا بھی نہیں کر سکتے معاذ اللہ. جنہوں نے اپنی کتاب تقدس الایمان کے اندر لکھا نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے معاذ اللہ. جنہوں نے اپنی کتاب تقدس الایمان کے اندر لکھا نبی معاذ اللہ چوہے چمار سے زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ. بولو معاذ اللہ. یہ اتنے گندے اتنے گھنونے کے معاذ اللہ کہتے ہیں نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی اور بندہ مشرک ہو جائے گا. اور اسی کے آگے لکھتا ہے اگر بیل کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی، اگر گدھے کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی، اگر لونڈی سے زنا کا بلاತ್ಕಾರ کا خیال آ جائے تو بھی نماز ہو جائے گی، اگر بیوی سے ہم بستری کا خیال آئے تو بھی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر حالت نماز میں تمہیں نبی کا خیال آ گیا تو تمہاری نماز نہیں ہوگی اور ایمان بھی چلا جائے گا، تمہارا ایمان باطل ہو جائے گا. کہو ان دیوبندیوں سے او دیو کے بندو، عقل کے اندھے، جہنم کے کنڈے، کان کھول کر سن لو وہ نمازیں تمہیں مبارک ہو جس میں گدھے کا خیال آئے، وہ نمازیں تمہیں مبارک ہو جس میں بیل کا خیال آئے، وہ نمازیں تمہیں مبارک ہو جس میں بیوی سے ہم بستری کا خیال آئے، وہ نمازیں تمہیں مبارک ہو جس میں رنڈی کے ساتھ زنا کا خیال آئے، اور وہ نمازیں ہمیں مبارک ہو جس میں ہمارے آقا کا خیال آئے، ہمارے سرکار کا خیال آئے، احمد مختار کا خیال آئے، سید الابرار کا خیال آئے. کان کھول کر سنو ہم سر جھکاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، دل جھکاتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور زبان سے اعلان کرتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر کچھ کو کیا، دل کو ساجد نچ دیا پھر کچھ کو کیا، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر کچھ کو کیا، یہ اور کچھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر کچھ کو کیا، ہم سے راضی ہے خدا. کیا بات ہے. آپ بولے بھیا ہاں رنڈی کا خیال نہیں ہوگا اس کو جماعتیں دیوبندیہ وہابیہ بڑا خیال آتا ہے. خیال ان کے کیسے کیسے ہیں بس اللہ فضل فرمائے. سنو میں نے کیوں کہا یہ اتنی گندی جماعت
اتنی گھنونی جماعت. بچاؤ اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو. ان کی کتابیں دیکھو, اگر ان کی عبارتیں دیکھ لو گے, سن لو گے, تو ان کے منہ پہ پیشاب کرنا گوارا نہیں کرو گے. اتنے گھنونے, اتنے نجس, اتنے ناپاک, اتنے گندے ہیں یہ دیوبندی, یہ وہابی. یہ دیکھیے میاں, جلدی سے کتاب کا صفحہ 254. یہ لیجیے جناب, نکل آیا آگے, یہ آیا. ہاں میاں یہ دیکھیے. ایک بار عشق و محبت کے جوش میں حضرت والا مولوی اشرف علی صاحب سے جھجکتے اور شرماتے ہوئے چلیے یہ بات سنائیں. یہ دوسرا سنیے, دوسرا بات سنیے. ہاں 148. یہ اگر موقع ملا تو سنا دیں گے. دوسرا خیال سنیے ان کا کیا خیال ہے اور کیا خواب ہے. خواب دیکھ کے تمہیں بھی سوچ لینا چاہیے, جن کی نظر یہاں تک ہو تو اسے دوری میں اچھائی ہے, ورنہ نمبر کسی کا بھی لگ جائے گا. ہاں جب وہ اپنے مولوی کو ہی چھوڑ رہا ہے, تمہیں کہاں چھوڑ رہا ہے, مولوی کو نہیں بخش رہا ہے. سنو بابا, ہماری بتیا سنو بابا, ہم تو کا دیکھ کے بولی تھا, جب تک تو بیٹھو تب تک ہم بولا چاہے سب بھاگ رہا ہے. آپ کو دیکھ کے حوصلہ آ گیا, ہماری داڑھی کالی ہے, ان کی سفید ہے, وہ بیٹھ سکتے ہیں تو ہم پوری رات کا نہیں بیٹھ سکتے. ہمارا تو فرض ہے, وہ تو خالی سننے آئے. ذرا زور سے بولو, اس ضعیف کو دیکھ کے کچھ تو منہ کھولو, حساب دو. ذرا زور سے بولو. نیند آ رہی ہے, آگے بیٹھے, نیند آ رہی ہے نا, آپ ہو رہی ہوگی 3 بجے. ایسی بات ہے نیند کہتا ہے, لیکن سبحان اللہ محبت حضور جب سر چڑھ جاتی ہے تو عظمت حضور سننے میں کبھی بھی نیند نہیں آتی. دیوانہ تب بھی مست ہو کے کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے. ماشاءاللہ. اس بولو تو مائک والوں کو میں کیوں کہتا ہوں, کیونکہ مجھے معلوم ہے ان کی آواز ہے تیز. یہ جب سبحان اللہ بولیں گے تو آپ سنو کا ہم پاؤ ہوگی, اس سے تیز تو ہم نکال نہیں سکتے. اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں خاموش رہو, تو آپ تو بولو, آپ بھی بولو. اب یہ لیجیے جناب, دور رہو ان دیوبندیوں سے. کتنے گندے خیال ہیں. لکھتے ہیں قطب عالم, قطب العالم حضرت قطب العالم حضرت گنگوہی صاحب نے, دیکھو ذرا ان کے خود کا حال کیا ہوتا ہے. قطب العالم حضرت گنگوہی صاحب نے ایک بار ارشاد فرمایا, میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ مولوی قاسم صاحب عروسی یعنی دلہن کی صورت میں ہے. دلہن کی صورت میں ہے. یہ ہے ان کی گندی ذہنیت. تمہیں کبھی بھی دولہا دلہن نہیں دکھا ہوگا, مگر اسے مرد عورت دکھ گیا, نہیں دکھ گئی, عورت دکھ گیا, نہیں عورت دکھ. سمجھ پایا کتنی گندی نظر ہے, کتنی گھنونی نظر ہے. مرد کو عورت دیکھ رہا ہے, کسی اور کو نہیں, اپنی مولوی کو نہیں چھوڑ رہا ہے. رشید گنگوہی قاسم سے نپٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. سوچو ذرا, جس جماعت کا مولوی اپنی جماعت میں محفوظ نہ ہو وہ تمہارا ایمان کیسے بچائیں گے, وہ تمہارا عقیدہ کیسے بچائیں گے. ان دیوبندیوں سے کہو, ان وہابیوں سے کہو, اے دیوبندیوں تم ہمارے عقیدے کو نہ ناپو, اپنے پیجامے کا ناپ ٹھیک کرا لو. تم سے زندگی بھر اپنے پیجامے کا ناپ ٹھیک نہیں ہوا, جو پیجامہ ٹھیک نہ کر پائے وہ ہمارا ایمان کہاں سے ٹھیک کریں گے. سنیے میاں کیا لکھا. قطب العالم حضرت گنگوہی نے ایک بار ارشاد فرمایا, میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ مولوی قاسم صاحب عروسی یعنی دلہن کی صورت میں ہیں. اتنا ہی دیکھا ہوتا تو مسئلہ لگتا, چلو کوئی دیکھ لیا, دلہن دیکھ لیا, ہو سکتا خواب میں کچھ دیکھ لیا, مگر دیکھنا تو وہ تھا جو دل کی تمنا تھی. یہ تمنا لیے سوتا ہے وہی تو خواب میں دیکھتا ہے. ہمارے بزرگ سوتے رہے تو سبحان اللہ مدینہ منورہ کی تمنا, گنبد خضرا کی تمنا, سنہری جالی کی تمنا, روضہ حضور کی تمنا, بیت المقدس کی تمنا, حسنین کے روضے کی تمنا, کربلا معلیٰ کی تمنا, نجف اشرف کی تمنا, غریب نواز کے دیار کی تمنا, وارث دیوا کی تمنا, صابر کلیر کی تمنا. اتنی تمنائیں لے کے سوئے, کوئی نہ کوئی ضرور آیا. وہاں بھی اور وہاں بھی کوئی نہ کوئی ضرور بچائے. زور سے کہہ دو. مگر اس کے خواب نے بتا دیا تمنائیں کیا تھی اس کی, اور چھاپ کر بتا دیا. باقی آگے تو یہ قاسم نونوت ہی بتا سکتا تھا, بعد میں ہوا کیا یہ ہم نہیں بتا پائیں گے. خواب تو ان کی مراد بتا رہا ہے. لکھتا ہے ایک بار خواب میں دیکھا کہ مولوی قاسم صاحب عروسی یعنی دلہن کی صورت میں ہے. اب کیا لکھتا ہے آگے, رشید گنگوہی کہتا ہے اور میرا ان سے نکاح ہوا. پورا میں
सारी जून गुजर गया मगर मर्द का मर्द से निकाह नहीं हुआ। देवबंदी के यहाँ सब अवेलेबल है। सब काम में चालू, हाँ सारे धंधे चालू, मर्द का मर्द से निकाह हो गया। अभी देखा तुमने, आया कोई कारण? फला इब्ने फला, हमरा फला इब्ने फला, कभी नहीं आया होगा। हमेशा ही आएगा फला इब्ने फला, हमला हमरा फला बिनते फला, फला का लड़का फला की लड़की। कभी आया फला का लड़का और फला का लड़का निकाह होना तय पाया है? आया कभी दावत ना? मगर यहाँ आ गया, छप भी गया। ये है नजासत ज़हनों की। कुरान में फरमा दिया गया पाक चीज पाक लोगों के लिए, नापाक चीज नापाक चीज बात इतना ही पे खत्म हो जाती, तब भी कुछ रह जाती। मगर उसने छोड़ा कहाँ, काम तो उसे पूरा ही करना था। गंदगी ज़हनियत, गंदा ज़हन, हाँ इसलिए कहा गया जो ज़हन का गंदा, अकीदे का गंदा, खुद भी गंदा, वही है देव का बंदा। समझ गया? हाँ क्या लिखा? मियाँ कासिम नौनवी साहब उरूसी यानी दुल्हन की सूरत में है और मेरा उनसे निकाह हुआ है। बात खाली यही नहीं खत्म हो गई। और नवाब जोध वालों, कुर्ब जवार गाइडी और उतरौला से आने वाले सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह अकबर तुराब जी थी और जो भी कुर्ब जवार के गाँव है वहाँ सबसे आने वाले गौर से सुनो। खाली निकाह नहीं हुआ बल्कि आगे क्या कहता है, मेरा उनसे निकाह हुआ। सो जिस तरह ज़नो शौहर को एक दूसरे से फायदा पहुँचता है, यानी जिस तरह मियाँ बीवी को एक दूसरे से फायदा पहुंचता है, उसी तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा। जो बंदियों फायदे का मकाम नहीं बता देते, देख ली गंदगी। माज़अल्लाह बोलो, जोर से माज़अल्लाह बोलो। सुन्नी बताना तुम्हें है जिसके नजर में, जिसकी ज़हनियत में उसका मौलवी महफूज नहीं, उनकी जमात में न चले जाना, वरना तुम्हारा हाल क्या होगा, तुम कैसे महफूज रहोगे? जो अपने मौलवी को न छोड़े, जो जिसका मौलवी उससे महफूज न रहे, वो हमारे ईमान की क्या हिफाजत करेगा? ओ देवबंदियों सुनो, ये खिलौने अकीदे तुम्हें मुबारक हो और सैयद सालार का आस्ताना हमें मुबारक हो, साबिर का आस्ताना हमें मुबारक हो, ये गंदी ज़हनियत तुम्हें मुबारक हो। ख्वाजा की चादर। क्या बात है, क्या कहने का सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात रंडी पे आएगी तो उसके बाद भी सुना दूं और उसके बाद इंशाअल्लाह जल्दी से खड़े हो जाओ, सलातो सलाम कर लो। ये आखिरी बात सुन लीजिए, ये है देवबंदियों की गंदगी। देवबंदी ने करा क्या है? हाँ जाओ लग जाओ, लग जाओ, फिर देखा तुम्हारा लग जाओ। मौलवी नहीं बच रहा है, उनके अपने मौलवी नहीं छूट पा रहे हैं, लगा है। मैंने तो कहा ये बताओ कोई कासिम नौनवी को कि रशीद अहमद गंगोई तुझे दुल्हन देखता है, तुझे मर्द देखता ही नहीं है, दुल्हन देखता है। हाँ दाढ़ी वाली दुल्हन, ये तो फादर कश्मीर फरमाते थे ना, घूंघट डाला और आए, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, आई शेडो, लाइनर, घूंघट उठाया तो दाढ़ी, दाढ़ी वाला दूल्हा, दाढ़ी वाली दुल्हन, जो बंदियों के सब हो जाता है। ऐसे गंदे अकीदे तुम देवबंदियों को मुबारक हो और वारिसो देवा साबिरे करियर निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन अजमेरी और इस सब औलिया से मोहब्बत हम सुन्नियों को मुबारक हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आखिरी बात सुनो, हाँ अभी देवबंदी है क्या? उनकी गंदगी हुजूर फातिह कश्मीर बयान करते थे ना, और बहुत दिन से तुमने सुनी नहीं है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। मेरे बुजुर्गों ने सिखाया, मियाँ सच्चाई है इस इलाके के अंदर खिदमत दीन करने वाले हुजूर मासूम मिल्लत है, हुजूर फातिह कश्मीर है, जिंदगी गुजार दी, हुजूर नासिर मिल्लत है। इन्होंने एक एक लम्हा तुम्हारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया। आज पूरे इलाके के अंदर चाहे गौस की नियाज़ हो रही हो, साबिर का सुभान अल्लाह फातिहा दिलाया जा रही हो, वाली से पाक क्या चादर लेके जाया जा रहा हो, इन सब का तहफ़्फ़ुज़ अगर किया है तो गाँव गाँव करिया करिया मोहल्ला मोहल्ला पहले डालिए और अल्लाह वो बर्चीव से मलचून और गर्मी के अंदर दौड़ हक फातिह कश्मीर ने बचाया है, मासूम मिल्लत ने बचाया है, नासिर मिल्लत ने बचाया है। आज जितने गाँव सुन्नियत से आबियार है, इसकी आबियारी करने वाले यही बुजुर्गाने बेशक, माशाअल्लाह। आज खाने वाले तो बहुत आ गए, हलवे के मजनू बहुत होते हैं। सुनो, ईमान बचाओ, अपने आप को भी बचाओ और अपनी नस्लों को बताओ। इसलिए तुम्हारे बात में कौन बताएगा? बताओ बेटा, देवबंदी के पास ना बैठना,
بیٹا وہابی کے پاس نہ بیٹھنا، جہاں کہتے ہو شرابی کبابی جواری فلاں زانی نہ بیٹھنا وہیں ابھی کہو۔ اب یہ سنو ایک دوسرا واقعہ، کتاب کا نام جلدی سے بول مردو، یہ تذکرۃ الرشید، صفحہ اس کا 242، جلد اس کی 2 ہے۔ ہاں یہ لیجئے جناب، کیا لکھا؟ ایک بار فرمایا پیر ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت سی رنڈیاں مرید تھیں، اور مرید تھا کوئی مٹیریل ملا ہی نہیں تھا، مرید سارے مال ختم ہو گئے تھے، انہیں کو مرید کر لیا، چھٹی ہو۔ ایک لگا ہے قاسم محمد کسی نپٹنے کے لیے، دوسرا رنڈی کو مرید کر۔ ایسے پیر تمہیں مبارک ہو، پیرانے پیر ہمیں مبارک۔ زور سے بولو، کیا کہا؟ یہ بتائیں گے نبی نماز چلا جاؤ، یہ بتائیں گے سابق بات چل جاؤ، جو رنڈیوں کو مرید کرتے ہیں، خالی نہیں کرتے، خالی مرید نہیں کرتے، مرید نہیں کرتے۔ آگے سنو، لکھا ایک بار فرمایا کہ پیر ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت سی رنڈیاں مرید تھیں، ایک ٹھہرے ہوئے تھے، وہیں بستر، وہیں میکدہ، وہیں میخانہ، وہیں جام، وہیں بلانے والا، وہیں پینے والا، ادھر ٹھہرے رنڈی کے گھر میں چھٹی۔ ایسے پیر تھے، کہاں ٹھہرے؟ کہاں ٹھہرے بھیا؟ رنڈی کے گھر کو گھر کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا۔ یہ سب انہی کی کتابوں سے ہے۔ ہاں میں نے کتاب کا نام بتا دیا، تذکرۃ الرشید، عاشق الہی میٹھی کی کتاب، اس کے اندر سے یہ بیان کر رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں، انہی کی کتاب کا حوالہ ہے۔ کہاں ٹھہر گئے؟ پیر ضامن علی جلال آبادی، ان کے پیر صاحب پیر موت رنڈی کے مکان۔ کہاں جائیں آئیں، رات میں کوئی دیکھ لے، چھٹی کرو، وہیں بستر ڈالا، نہ آنا نہ جانا، میں گدا وہیں، میں کھانا وہیں، پیمانہ وہیں، جام و ساغر وہیں، سب کچھ وہیں، سب وہیں پر موجود، ضرورت ہی کیا کہیں اور جانے کی۔ کیا لکھا؟ ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے فلانی کیوں نہیں آئی؟ ان کے کیا تھا؟ فلانی نہیں آئی ہے، تمہاری فلانی نہیں آئی ہے، پورا یاد تھا کتنی مریداں ہیں میری، کون کون آتی تھی، کون کون نہیں آئی ہے، فلانی کیوں نہیں آئی؟ ہاں میاں یہاں معاملہ الٹا ہے، الٹا ہے، سب لوگ ہاں مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بھتیرا کا چل میاں صاحب کی زیارت کو، چل میاں صاحب کی زیارت کو۔ اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں، وہ بہت اور روسیا ہوں، اور بہت روسیا ہوں، میاں صاحب یہ کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں۔ میاں صاحب بولے نہیں جی تم اسے ضرور لانا، دل بڑا بے چین ہے۔ زور سے بولو زور سے بولو اللہ، نہیں جی تم ہمارے پاس اسے ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیا اسے اس کے بعد الٹی کہانی ہے، مرید تڑپتا ہے پیر کے لیے یا پیر تڑپ رہا مریدنی کے لیے، جلدی چل بندہ الٹی بہ رہی ہے، تو عجیب ہی معاملہ ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، میں جن کے رکھے ہوئے سب کو کوئی تعریف نہیں کر سکتا، سب کے نام ہے موجود، ہاں کون کون مریدہ تھی، مکان بھی ٹھہرے ہوئے میاں جی، کہیں آگے باگے گئے بھی نہیں، چل چل میاں جی کو زیارت کو چل۔ کہنے لگی رنڈیوں نے کہا ارے چل میاں جی بلاتے ہیں، تو میاں کے آپ نے پوچھا بھی تم اب میاں جی، چنانچہ رنڈیا اسے لے کر آئی۔ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب دیوبندیوں کے پیر مغا ضامن علی جلال آبادی، انہوں نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ بڑا بے چین تھا، بولو بھی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روسیائی کی وجہ سے زیارت کو آتی شرماتی ہوں۔ میاں صاحب بولے اور سے سننا معاذ اللہ سردار معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت، بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون، کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے معاذ اللہ، جلدی سے بولو سب معاذ اللہ، ایک ایک بندہ بولے معاذ اللہ، یعنی یہ بولا اس رنڈی سے کہ زنا کرنے والا خدا اور زنا کرانے والا خدا ہے معاذ اللہ۔ وہ آئی، اسی کا تم آئی کیوں نہیں دی؟ تو اس نے کہا گناہگار ہوں،
शर्माती हूँ, ज़ियारत को आते नहीं आई थी। तो कभी तुम क्यों शर्माती हो? करने वाला कौन, कराने वाला कौन? वो तो वही है माज़अल्लाह, यानी जिना करने वाला खुदा, जिना कराने वाला खुदा माज़अल्लाह। भी तुम शर्माती क्यों हो? वो करने वाला कौन, कराने वाला कौन माज़अल्लाह, वो तो वही है। रंडी ये सुनकर आग हो गई। रंडी की समझ में आ गया, मगर इन भड़ों की समझ में नहीं आया। उस रंडी के समझ में आ गया। रंडी ये सुनकर आग हो गई और खफा होकर कहा, ला हौला वला कुव्वता, अगरचे मैं रूसिया और गुनहगार हूँ, मगर ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब भी न करे, और वो पीर हमें मुबारक हो जिसे हम दुनिया में पीर। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जोर से बोलो। रंडी की समझ में आ गया, मगर देवबंदी और वहाबी भड़ों के मुझ से मत कह देना मैंने भड़वा कहा। वरना मैं वो भी हवाला दिखा दूंगा कि ये किसने कहा भड़वा है रे, भड़वा है, भड़वा है रे, भड़वा है। क्या बात है, ये भड़वा जो तरीके में पड़ता है ना कहीं। हाँ, एक वाक़या ऐसा भी है कि इनके मुबल्लिग साहब से कहा, हज़रत चंद लौंडों ने कहा, लौंडों खुद लिखते, चंद लौंडों ने कहा, मैं उस वाक़े का चरबा बयान कर रहा हूँ क्योंकि बात नहीं पूरा बयान करना। चंद लौंडों ने कहा कि चलिए तबलीग करिए। तो बोले हमारे तबलीग का तरीका दूसरा है। बोले कैसे करेंगे? बोले पहले मैं क्या करूँ, कैसे बयान करूँ, समझ नहीं आ रहा। लौंडों की जमात इकट्ठा करो। हाँ, किसकी जमात इकट्ठा करो? ये है देवबंदियत का मनहूस और नापाक और नजीस और गंदा और घिनौना चेहरा। ये है देवबंदियत। तुम कहते हो इनकी गलती क्या है? क्या बोले तबलीग कैसे करेंगे? हाँ, ये सुना दूं इसलिए कि अगर तबलीगी यहाँ आ जाए तो कहना सुन्नी डंडा लिए तैयार तेल लगा के। ना पहले अपने पीर साहब के तरीके पे अमल करिए, फिर तबलीग करने देंगे। चमकियो जमात लेके फिरने वालों, नगर नगर गली गली डगर डगर, वो चिल्ला चिल्ली वालों, वो खोपाल गुल्ली वालों, सुनो, अगर तबलीग करना है अपने मुल्ला जी के तरीके पे अमल करो पहले, फिर तबलीग करना। लौट आए, बोले तबलीग करिए, चेक लगाएंगे। बोले हमारे तबलीग का तरीका अलग है। बोले क्या है ऐसा? बोले पहले लौटे इकट्ठा करो। बोले फिर हमें पूरा नंगा करो, उतार देंगे, और फिर मेन बाजार में से जुलूस निकालो। वाह, जो लोग जुलूस गौसिया को शिर कहते हैं, वो नंगों का जुलूस निकालने चाहिए। ये जुलूस निकलेगा इनके। फिर क्या करें? माअल्लाह, अब मैं आगे क्या बयान करूँ, सोच नहीं पा रहा। एक आदमी माअल्लाह अज़्बे तनासुल को आगे से पकड़ के खींचे और दूसरा आदमी पीछे से माअल्लाह में कद में उंगली करे और सब लौंडे नारा लगाएं, भड़वा है रे, भड़वा है, भड़वा है रे, भड़वा है। जब ये कर लोगे तो मैं फिर मिंबर पे जाऊंगा तबलीग करने। माअल्लाह, सुन्नियों तुम्हें इसलिए बता दिया, ये इनकी गंदगी है, ये इनकी गलाजतें हैं, ये इनकी नजासतें हैं। अल्लाह हमें और तुम्हें नजासतों से पाक रखे, गलाजतों से पाक रखे। मगर अगर बम्बई में, गुजरात में, काठियावाड़ में, अंकलेश्वर में, वापी में, लखनऊ में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में अगर कहीं कोई जमात मिल जाए, चलिए चलिए तबलीग के लिए चलिए, तो फौरन कहना हमारे नवाब जोध में भैया आए थे, तुम्हारे बड़े मुल्ला की तबलीग का तरीका बताते गए थे। डंडा लिए खा, ये क्या बदतमीजी है? यही तो तुम्हारे मुल्ला जी ने कहा है कि तबलीग का तरीका ये है कि पहले कपड़े उतारे जाए, फिर ऐसा किया जाए, फिर वैसा किया जाए, फिर नारा इस तरह से लगाया जाए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कुरान ने फरमा दिया, पाक चीज अपने के लिए है, ना पाक चीज ना अपने के लिए है। एक देवबंदी है, ये गंगे पहचाने वाले, और हाथ ये नजासत तुम्हें मुबारक हो, ये गलाजत तुम्हें मुबारक हो, ये गंदगियां तुम्हें मुबारक हो, ये नापाकियां तुम्हें मुबारक हो, गोश्त की बिरयानी की पाकी हमें मुबारक हो, साबिर की चादर हमें मुबारक हो, हुजूर की दुनिया में हमें मुबारक हो, अल्लाह वाले की नजरें हमें मुबारक हो, ये गंदगी और नापाकियां तुम्हें मुबारक हो, आस्थानों पे लोबान की खुशबू हमें मुबारक हो।
سندل کی سبحان اللہ مولا ہمیں اور آپ کو دیوبندیوں سے دور رکھے وہابیوں سے دور رکھے قادیانیوں سے دور رکھے رافضیوں سے دور رکھے وہابیوں سے دور ہو جاؤ دیوبندیوں سے دور ہو جاؤ اپنے ایمان کو بچاؤ قسم ہے رب کعبہ کی آج دیوبندی سے دور ہونا تمہارا کام ہے وہابی سے دور ہونا تمہارا کام ہے جنت میں لے جانا تمہارے مصطفیٰ کا کام ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین 3:30 نہیں 4 بج گئے کھڑے ہو جائیے صلاۃ والسلام پڑھ لیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و دعا شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب ناخدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب ناخدا ہی چھپا تم پہ صدقہ شیر رضا بہر مشاہد رضا صدقہ شیر